الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول کریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم صل علی فاطمہ و ابیہا و امیہا و بعلیہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بعلمک احصاہ کتاب۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم و اہلک عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم دعا امام زمانہ پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعه فیہا طویلا۔ اللہم صل علی فاطمة وابیہا وامیہا وبعلیہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بعلمک احصاہ کتاب۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واہلک عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین۔ ماہ مبارک کا مہینہ امام زمانہ سے بہت گہرا تعلق ہے۔ رسول نے کہہ دیا کہ میں دو وزنی چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جاتا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ آج اس سرزمین پہ قرآن امام زمانہ کا وجود کہ ہم لوگ سب زندہ ہے، ہم لوگ سانس لے رہے، ہم لوگ نعمت تو حاصل کرے، کئی مشکلات ہماری چلتی الحمدللہ۔ اور آیت اللہ وحید خراسانی کا ہے تاکید ہے کہ ہم کوئی درس شروع کرے، کوشش کرے امام زمانہ کو سلام کرے، چند جملے میں بھی صحیح، اور رابطہ اس سے مضبوط کر دے، ہمارے ساتھ امام شامل ہو جائے۔ اس کے بعد ہم دعا کرتے اللہم نرغب کا دعا ماہ رمضان میں افتتاح میں پڑھتے ہیں تو اس کو بھی یاد دلائی جاتی ہے درس آغاز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام علی آل یاسین، السلام علیکم یا داعی اللہ ربانی آیات، السلام علیکم یا باب اللہ، السلام علیکم یا حجت اللہ، السلام علیکم یا خلیفۃ اللہ، السلام علیکم بقیت اللہ فی ارض، السلام علیکم فی اللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد عجل فرج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمۃ تعز الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وتجعلنا فیہا من الدعاة الى طاعتک والقادة الى سبیلک وترزقنا بها الکرامۃ الدنیا والآخرہ۔ اللہم اجعل محیای محیا محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ومماتی وممات محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بس یہ ہمارا موٹو ان لائف ہے کہ ہماری زندگی ہو رسول اور اہل بیت کی طرح ہم گزارے، اور موت آئے تو شہادت ملے ان کی طرح ہمیں شہادت ملے۔ یہ ہماری زندگی کا ہدف ہے، موٹو ہے۔ تو ہم یہ موٹو کو رکھیں گے، ہر وقت یہ دعا جاری رکھیں گے ہم قنوت میں، سجدے میں، تو یقیناً ہماری کوشش ہوگی کہ ہم جو مانگ رہے ہیں اس پہ ہم عمل پیرا ہونا ہے۔ دعا کا مطلب جو مانگ رہے اس پہ جتنی کوشش کر سکے اتنی کوشش کرے عمل میں آنے کے لیے۔ بس آج ہم کون سی باتیں کریں گے؟ آج بی بی خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی ہم کل ہی شہادت منائے، تو سب سے زیادہ حق بنتا ہے، ہماری ماں ہے، تو ماں ام المؤمنین کی ماں ہے، قرآن کی نص ہے، سورہ احزاب۔ رسول کو کہا ازواجہ امہاتہم، مومنین کی ماں ہے، اور سیدوں کے لیے تو ڈبل رشتہ، جسمانی اور روحانی، باقی سب کے لیے روحانی رشتہ ہے۔ اس لیے سب سے پہلے میں امام زمانہ کو تعزیت پیش کرتا ہوں اس کی جدہ کی، اس کے بعد سادات کو پیش کرتی ہوں، اس کے بعد گہرے سادات کو تعزیت پیش کرتی ہوں، ان کا ذکر ہم کریں گے، اور امام حسن علیہ السلام کا ذکر کریں گے، کیونکہ ہماری ملاقات جب دوبارہ ہوگی تو 18 ماہ رمضان کو ملاقات ہوگی، تو یہ ساری فضیلتیں گزر جائیں گی،
जंग बदर की जीत 17 रबीउल अव्वल, 17 माह रमजान, वो भी गुजर जाएंगी। तो तीनों पे थोड़ा थोड़ा गुफ्तगू हमें करना है, उससे कबल हम सवाल जवाब पे, क्योंकि हमारी जब हमारी दोबारा जब मुलाकात होगी 18 को, तो फिर हमें लैलतुल कदर का भी जिक्र करना है, हमें नवरोज का कुछ बातें करनी, क्योंकि 20 को नवरोज का दिन भी है, तहवील आफ्ताब भी, सब कुछ 20 को है, क्योंकि फरवरी में 28 दिन था, तो फिर आता है ऑटोमेटिकली 20 को। उसका जिक्र थोड़ा नवरोज का करना है, लैलतुल कदर का, मौला अली का। तो तीन चीजों को थोड़ी सी मुद्दत में समेट के बात करनी है, ताकि जो मखसूस हो उन पे गुफ्तगू होनी चाहिए, और कोशिश की जाए कि कुरान की आयतों को डाली जाए, क्योंकि कुरान का महीना है, इमाम ज़माना का महीना है, तो उनको डाला जाए। तो सबसे पहले हम ये देखिए रसूल के मशहूर और मारूफ हदीस, इन 3 अशरों के लिए जो रसूल की जबरदस्त हदीस है कि ये महीना जो है मुबारक का पहला अशरा रहमत का महीना है, रहमत का अशरा है। पहला 10 दिन रहमत का अशरा है, और दूसरा 10 दिन मगफिरत का अशरा है, और तीसरा है जहन्नम से हुर्रियत, जहन्नम से आजादी का अशरा है। तो उसमें हम गौर किया जाए कि तो पहला अशरा अब से गुजर गए, जिसको कहा जाता है कि अगर जिन्होंने 10 दिन के रोजा सही रखे और अपने रोजे को गुनाह में आज़ा और जवारे को गुनाह से बचाया, इस 10 दिन में तकवा अख्तियार किया, तो अब उनको टाइटल मिलता है कि मोहसिनीन का टाइटल। हदीस मोहसिनीन में शामिल हो गए हम इस 10 दिन गुजारने के। मजीद 10 दिन अगर हमने तकवा अख्तियार किया, हमने हक अदा किया माह रमजान का, रोजे का वगैरह इबादतों का, तो हमें कहा जाए कि हम अबरार में शामिल, अबरार का मकाम हासिल करते, अबरार जिसके लिए हम रात दिन दुआ करते, माल अबरार में हमें करना, कयामत के दिन मैं अबरार के साथ रखना, वर्चुअस, बहुत ग्रेट रूहानियत हासिल करने वाले लोग अबरार कहा जाता है। और अगर फिर तीसरा अशरा भी हमने अच्छी तरह गुजारा, तो शोहदा में हम शामिल हो जाएंगे। तो मोहसिनीन, अबरार और शोहदा में शामिल। तो मोहसिनीन में इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हम दाखिल हो चुके, अब हम अबरार के अशरे में दाखिल होने, आज से 11 रमजान दाखिल हो चुके आज। तो पहला अशरा रहमत का अशरा कहा गया, जिसमें हम मोहसिनीन बने, एहसान करने वाले, अल्लाह पे, इस्लाम पे एहसान, खुद पे एहसान, लोगों पे एहसान किया, सदका दे के, लोगों की मदद करके, नेकियां करके, खुद पे एहसान किया, लोगों पे एहसान किया, इस्लाम पे एहसान किया, तो मोहसिनीन में आ गए। मैं कहा रहमत का अशरा, तो उसमें सबसे बड़ी खूबी हमारी माँ उम्मुल मोमिनीन मोमिनात सैयदा खदीजा ताहिरा की शहादत है 10 माह रमजान। तो उलमा कहते कि हमें इस 10 अशरे में 10 में इमाम ज़माना से कहते कनेक्ट होना है। क्या जिम्मेदारी है हमारी इमाम ज़माना से? ये महीना इमाम ज़माना का है, कुरान और इमाम ज़माना का महीना, कुरान नातिक और कुरान सामित का महीना है। तो तीनों अशरों में इमाम ज़माना की तरफ हमारी क्या जिम्मेदारी है, उन पे गौर और फिक्र करना है। तो पहले अशरा रहमत का अशरा है, जिसमें हमारे माँ शहजादी खदीजा ताहिरा का शहादत हुई है, जो रहमतुल लिल आलमीन के लिए बाइस रहमत थी। अल्लाहु अकबर। कायनात का अफजल तरीन इंसान, अल्लाह के बाद जिसका सबसे बड़ा मकाम है, वो रसूल अकरम अफजल आलमीन, वो रहमतुल लिल आलमीन बन के आए दुनिया में। उनके लिए बाइस रहमत है बीबी खदीजा ताहिरा। आप सोचे कितना बड़ा मकाम है शहजादी खदीजा ताहिरा, उनके लिए बाइस रहमत। उन्होंने क्या किया जो रसूल के लिए बाइस रहमत थी? तो उन्होंने फाइनेंशियल सपोर्ट और मोरल सपोर्ट दोनों दिया है। सारा माल अल्लाह के रसूल की खिदमत में सुपुर्द कर दिया, ये पूछे बगैर कि आप कहाँ इस्तेमाल कर रहे, कहाँ कर चुके हो, कुछ नहीं। क्योंकि शहजादी में इतना इल्म का जज्बा था, इल्म और अक्ल, हिकमत, अमल स्वाले
کہ ان کو پتا ہے کہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے، میرے ہاتھ میں ہے مگر میرا ہے ہی نہیں، یہ امانت ہے. اللہ کی دی ہوئی ہر چیز اللہ مالک ہے، انسان کے ہاتھ میں ہے. اسی لیے انسان دل اور دماغ میں یہ نعمت نہیں رکھتا ہے، ہاتھ میں رکھتا ہے، کیونکہ دل و دماغ میں رکھے گا تو گمراہ ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کی امانت ہے. تو اللہ کے راہ میں دے دی کیونکہ علم رکھتی تھی، علم پہ عمل کرتا ہے تو انسان کا نتیجہ مولا علی کیا فرماتے، حکمت پیدا ہوتے، وزڈم. جب انسان علم حاصل کرتا چلا جائے، عمل کرتا چلا جائے علم پہ، حکمت پیدا ہوتی. ایک مولا مثال دیتے علماء مولا کے حدیث پہ، اگر 1 کلو کسی نے علم حاصل کیا، اس پہ عمل کیا تو 10 کلو حکمت حاصل کرتا ہے. 10 کلو. شہزادی کامل الحکمت حاصل کی تھی علم پہ عمل کر کے. تو حکمت کا تقاضا ہے کہ وہ جانے کہ یہ میری کوئی دولت میری ہے ہی نہیں، اللہ کی دی ہوئی، اللہ کی دی امانت ہے، وہ میں نے اللہ کے حبیب کو سپرد کر دیا ہے. مجھے کیا حق ہے ان کو پوچھ کے کہاں استعمال کرتے، کیا کر رہے، میرا حق ہی نہیں، میری ملکیت ہے ہی بھی نہیں. یہ کمال تھی شہزادی خدیجہ. اور مورل سپورٹ، اتنے رسول کو لہو لہان کر دیتے، پتھروں مار کے، گالیاں دے کے، جالیاں راستے میں بچھا کے، کانٹے دار جالیاں میں چل کے، پوری جوتیاں خون میں ڈوب جاتی تھی. اتنی اذیت سے گھر میں آتے ہی خدیجہ طاہرہ کا چہرہ دیکھ کے سارا دکھ درد سب بھول جاتے تھے. بتا دے کہ عورت کا کیا مقام ہے کہ گھر کو سکون کا گہوارہ بنائے. شوہر آتے ہی ساتھ ایک مسکراہٹ دے دے، اتنی بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی عبادت ہے کہ ساری عبادت تو ایک طرف، ایک گھر کو سکون کا گہوارہ بنانا، شوہر کا تھکا ہوا داخل ہوتے ہوئے ایک مسکراہٹ دے دینا، بچوں کو مسکراہٹ کے ساتھ تربیت کرنا ہے. یہ شہزادی نے کام کیا ہے، یہ ہماری ماں نے کام کیا ہے. تو رسول خدا کی کس طرح مدد کی، اس زمانے کا رہبر، امام، رسول، نبی کی کس طرح مورل سپورٹ اور فائنینشل سپورٹ کے ساتھ مکمل طور پہ مدد کی. تو ہمیں آج بی بی خدیجہ طاہرہ ہماری ماں کے نقش قدم چلتے ہوئے ہمیں امام زمانہ کو ہمارے جتنے بس میں ہم فائنینشل سپورٹ دے، دین کی خدمات کر کے، دین میں کتنا ڈونیشن دے رہے، اللہ کی مخلوق کی مدد کرے، سادات کی مدد کرے، غیر سادات کی مدد کرے. جتنا ہمارے میں رسائی، جو نعمت اللہ نے دی ہے، امام زمانہ کے نام پہ مدد کریں گے، ان کے وجود سے ہمیں سب کچھ مل رہا ہے. یہ سب ابھی بظاہر ان کا مال ہے، حقیقی مالک اللہ ہے، مگر بظاہر ابھی مالک امام زمانہ ہے. ہمارے مال سے ان کی کس طرح مدد کریں گے، اسلام کی اور اللہ کی مخلوقات کی. شہزادی کس طرح مدد کی ہے، غریبوں، یتیموں، بیوہ پہ اتنی ہمدردی، کتنی مدد کی ہے. جن بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے مرد، جو بیٹی پیدا ہوتی تھی، جو باپ سفر میں ہوتا تھا، جو بیٹی پیدا ہوئی جلدی آ کے ماں خدیجہ کو سپرد کرتی تھی کہ وہ آ کے دفن کرے گا. خدیجہ ان ساری بچیوں کی تربیت کرتی تھی. کیا احسان ہے خدیجہ کا ہمارے کندھوں پہ، کس طرح ہم انجام دیں گے اس کا، ہم احسان نہیں کا بدلہ نہیں دے سکتے ہماری شہزادی کو، ہماری ماں کو. کیونکہ رسول کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں پہ اسلام کا احسان تھا، جن لوگوں پہ میرے پر احسان تھا، میں نے سب کا احسان کا پیمنٹ کر دیا، میں نے سب کا احسان ادا کر. مگر خدیجہ طاہرہ کا احسان ادا نہ کر سکا، کیونکہ اتنا بڑا احسان تھا، اتنا بڑا کہ اس کا احسان اللہ کے سوائے کوئی پورا نہیں کر سکتا. میرے بس میں نہیں تھا، میں نے ان کا احسان پورا نہیں کر سکا. اب سوچے رسول اکرم یہ جملہ کہ کتنا احسان تھا اسلام پہ، اللہ کی مخلوقات پہ، کتنا زیادہ، ہر چیز میں اعلیٰ ترین. صلہ رحم میں تو دیکھو، خالہ کا انتقال ہوا، ان کی بہن کا، تینوں بیٹیوں کو کفالت میں لے لی، وہ شادی کرواتی، جہیز کا سامان دے کے اچھی طرح جگہ میں شادی کرتی ہے. اتنے حد تک کہ ان کی ایک بیٹی کی شادی جب ہوئی، آخری زینب کی شادی، خالہ کی بیٹی، جب خدیجہ کی شادی ہو چکی تھی، پہلی 2 کی تو کر لی، تیسری کی ہوئی تو سارا مال تو دے دیا تھا اسلام کو. خدیجہ طاہرہ نے سارا مال تو اسلام کے لیے،
مگر گلے میں ایک ہار رکھا تھا، کیونکہ ثواب ہے نا، آج تک یہ فقہی مسئلہ چلتا ہے. عقیق فیروزہ تو دونوں مرد کے لیے ہے کہ نماز میں پڑھے تو ثواب کتنا بڑھ جاتا ہے، 1000 گنا. مگر عورت کے لیے کہ گلے میں ہار ہو یا چین ہو، اسے نماز پڑھے تو نماز کا ثواب بڑھ جاتا ہے. تو بس ایک ہار گلے میں چھوڑ دیا ثواب کے لیے. مگر جب زینب کی شادی ہو رہی تھی تو کچھ نہ تھا، سب اسلام کو دے چکی تھی. ایک گلے میں ہار تھا، وہ اتار کے اپنی بانجی کو جہیز میں دے دیا. وہ بھی دے دیا، ثواب سے محروم. مگر صلہ رحم اہم ہے. ان کے لیے میں کچھ نہ تو مجھے دینا ہے، بس ایک چیز بچی ہے. صلہ رحم کا بھی کتنا درس دیا. اور اس کے تو ہسٹری میں بھی ان کی بات ہم سنتے رہتے مجلسوں میں. کہ ہار کی بھی ایک عجیب ہسٹری ہے کہ جنگ بدر میں جب مسلمانوں جیت گئے تو جو لوگ واصل جہنم ہوئے کفار میں وہ تو ہو گئے، مگر جو بچ گئے تو رواج کیا تھا، ان کو جیل میں ڈالا جائے. وہ قیدیوں بن گئے. مگر رسول رحمت للعالمین ہے، ان کو قیدیوں کو بھی رہا کرنا چاہتے ہیں رسول. کیا کمال ہے ان کی رحمت. اور شہزادی رسول کے لیے باعث رحمت ہے. کہاں تک بیان کرے گی ان کی فضیلت، کوئی بیان نہیں کر سکتا. تو رحمت للعالمین نے کہا کہ جیل میں سے آزاد جس کو ہونا ہے تو ان کے خاندان جرمانہ دے اور آزاد کرے، کچھ پیمنٹ کرے، دولت دے، کوئی چیز دے، جرمانہ دے کے ان کے رشتہ دار کو جیل میں سے آزاد کر. نہیں، جس کے پاس کوئی جرمانہ نہ ہو، کوئی دولت کچھ نہ ہو، تو 10 مسلمان کے بچوں کو دنیاوی تعلیم دے، ایکیڈیمک ایجوکیشن، کیونکہ کفار کے پاس دنیاوی تعلیم بہت تھا. تو اگر جرمانہ دے نہیں سکتے ہو آپ کے رشتہ دار کو آزاد کرنے کے لیے، تو 10 مسلمان بچوں کو آپ کو علم دین ایکیڈیمک ایجوکیشن دینا پڑے. تو ہر کوئی آتا تھا. مسجد کے اندر رسول ہے، مسجد سے باہر کفار ہے، کفار مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے، باہر ہے. اور ایک ایک جرمانہ پیش کرتے ہیں کہ فلان کے لیے میں یہ جرمان ان کو آزاد کیا جائے. اتنے میں زینب نے ہار بھیجا، وہی ہار زینب نے بھیجا کہ میرے شوہر ابو العاص کو آزاد کیا جائے جیل سے. جیسے وہ ہار کی نگاہ پڑی رسول اللہ، زاروں قطع رونے لگے، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. ایک سناٹا چھا گیا. رسول کو کیا ہو گیا؟ ہار کو دیکھتے ہی ساتھ اتنا گریا میں ڈوب گئے، اتنا پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے. جب رو رو کے خاموش ہوئے، سب حیران. رسول اللہ نے سب کو درخواست کیا مسلمانوں کو کہ مجھے ایک فیور چاہتا ہوں. کبھی آپ سے فیور نہیں مانگا ہے، ایک رعایت مانگ رہا ہوں، ایک فیور مانگ رہا ہوں کہ اگر ابو العاص کو ایسے ہی آزاد کر دو، ہار جو ہے اس کو بیچ دو، زینب کو ہار ایسا ہی بھیج دو اور ابو العاص کو آزاد کر دو. لوگوں نے کہا آپ تو حاکم وقت ہو، آپ کو ہماری اجازت لینے کی ضرورت ہے. کہ نہیں، اخلاق ہے. اگر یہ ہار بیت المال میں جاتا تو تمہیں سب کو میں حصہ ملتا، مگر میں زینب کو واپس دینا چاہتا. لوگوں نے پوچھا مگر یہ تو بتاؤ کہ آپ نے اتنا گریا کیوں کیا، آپ اتنا پھوٹ پھوٹ کے اتنا کیوں روئے؟ کہا مجھے خدیجہ یاد آ گئی. ایک واحد چیز انہیں رکھا تو اس کے گلے میں پہنا رکھی تھی، مگر اس کی بانجی کی شادی ہوئی تو اس نے دے دی. تو پوری شخصیت سے رسول کتنی محبت کرتے ہوں گے. ایک ہار کو دیکھ کے جو گلے میں تھا، رسول پھٹ پھٹ کر روئے ان کی محبت میں، ان کی عشق میں. خدیجہ کا نام آتا تو ان کے دل لبوں پہ مسکراہٹ آ جاتی. خدیجہ کی قبر کو دیکھتے تھے، زیارت کرتے تھے، کہتے مجھے سکون ملتا ہے. خانے کعبہ کو دیکھ کے ہمیں سکون ملتا ہے. رسول اللہ خانے کعبہ کو چھوڑ کے وہاں جا کے خیمہ لگا دیا کہ خدیجہ کی قبر نظر آئے، ان کو دیکھتے جاؤ، وہ سکون حاصل کرتا جاؤ. خدیجہ نے ہمیں بہت بڑا سبق دیا کہ عورت کیسے باعث سے سکون ہو سکتی ہے. جو سورہ روم میں شب قدر میں پڑھنے والا سورہ بتا دیا، وَمِنْ آیَاتِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. عورت کا کام ہے کہ شوہر کو کے لیے باعث سے سکون ہو، گھر میں سب کے گھر کو سکون کا گہوارہ بن. جو خدیجہ نے پریکٹیکلی کر کے ہمیں دکھائے. افضل العالمین صرف ان کے ہار دیکھ کے گریا بازاری میں ڈوب جائے، ان کے نام سے لبوں پہ تبسم آ جائے، ان کی قبر دیکھ کے خانے کعبہ کو چھوڑ کے ان کو باعث سکون بنے.
یعنی عورت میں کتنی صلاحیت سے بھری پڑی ہے، کتنی خوبیاں، کتنا کمالات، کتنا پوٹینشیل ہے گھر کو سکون کا گہوارہ بنانے، کیا کیا نہیں ہے ان کے پاس۔ بی بی خدیجہ طاہرہ نے ان ساری چیزوں پہ عمل کر کے دکھا دیا۔ عورت، تمہاری ماں پہ تمہیں عمل کرنا ہے، تمہیں مجھے ماں جانتے ہو، تمہیں مجھے اپنی شہزادی جانتے ہو، تو تمہیں میرے نقش قدم میں چلنا پڑے گا، نقش قدم پہ ضرور تمہیں چلنا پڑے گا۔ تو آج یہ فیصلہ کرنا، ماہ مبارک کا مہینہ، ان کی عظیم شہادت ہوئی اس ماہ میں، تو ہمیں کیا پہلو لینا ہے گھر کو سکون کا گہوارہ بنانے، سب سے پہلی ذمہ داری۔ اس کے بعد امام زمانہ کی مدد ہے، کیونکہ معاشرہ کس سے بنتا ہے؟ گھروں سے۔ سارا گھروں کو جمع کرو، اس سے معاشرہ بنتا ہے۔ ہر گھر باعث سے سکون مہیا کرے، ہر گھر میں سکون مہیا کرے، تو پورا معاشرہ میں سکون پھیل جائے، امام زمانہ کا ظہور ہو جائے۔ امام زمانہ کو تیاری چاہے، ایسا ماحول تیار کرو، فیلڈ تیار کرو تو میرا ظہور ہو جائے۔ تو پہلا ہم مدد امام زمانہ کے کیا کر سکتے ہیں؟ شوہر کے لیے باعث سکون، اولاد کی اچھی تربیت، ایسی تربیت کرے اللہ کی کہ امام زمانہ کو کام آ جائے، جو خدیجہ طاہرہ نے سب کیا ہے۔ اور اس کے بعد مالی، جتنا مال خرچ کر سکتے ہو اسلام کے تبلیغ میں، سادات کی مدد میں، غیر سائد بیوہ یتیموں کی مدد میں، جتنا ہمارے بس میں ہے امام زمانہ کی مدد کرے، فائنینشیل اور مورل سپورٹ دے امام زمانہ کو۔ جس شہزادی نے اپنے امام زمانے کا لیڈر کو مدد کی، ہمارا زمانے کا لیڈر امام مہدی ہے، ہمیں اس کے نقش قدم چلنا ہے۔ اس لیے کا پہلا اشرہ میں امام مہدی کی مدد، تم خدیجہ کو دیکھ کے تمہاری ذمہ داری کو پہچانو کہ تمہاری ذمہ داری کیا ہے، ان کو ماڈل بنانا ہے، ان کو اسوہ حسنہ بنانا ہے، جس طرح وہ رسول کے لیے باعث کیسے سکون تھی۔ اتنا بڑا، تب بھی اللہ کیسے امتحان لیتا، اتنا اسلام کے لیے سب مال دے دینا، اتنا رسول کے لیے باعث سکون بننا، افضل العالمین کے اللہ نے ایک بیٹا دیا، لے لیا، دوسرا بیٹا لیا، لے لیا۔ آپ میں ہوتے تم کہتے میں اتنا کری، اللہ میرا بیٹا بھی تم نے نہیں بچایا، پہلا لے لیا، دوسرا بھی لے لیا۔ نہیں، شکر کی منزل پہ صبر تو بہت چھوٹی چیز ہے، بی بی خدیجہ کے شکر کی منزل ہے۔ کیسی شکر کہ شاب ابی طالب میں بھوکے مر رہے، بھوکے پیاسے، مگر جو بچے رو رہے بھوک سے، جو لوگ بڑی بھی بھوک سے بلک رہے، ان کو خدیجہ تسلی دیتی ہے، بی بی فاطمہ، دونوں ماں بیٹیاں مل کے تسلی دیتی، ایسی تسلی کہ وہ بھوک سے بلک رہے سکون میں آ جاتے، باعث سکون شہزادی۔ دونوں ماں بیٹیاں باعث سے سکون بنے شاب ابی طالب میں، جن لوگوں بے چین رہتے تھے بھوک سے، ان کے باعث سے سکون بن کے وہ خوش رہنے، شکر کرنے، وہ بھی شکر کرنا سیکھ گئے۔ کیا تھی یہ بیوی، یعنی یہ صلاحیت اللہ ہمیں سب کو دیا ہے، ان کو اجاگر کرنا ہے، ان کو آگے بڑھانا ہے، ہم کیا کریں، کتنا احسان، اور اللہ امتحان پہ امتحان لے رہا ہے۔ بادشاہی طرح کے رہنے والے، سونے کی تاروں پہ پڑنے والی خدیجہ، اور فقر و فاقہ کی زندگی خود پسند کی ہے، خود پسند، سب پتا تھا کہ میں کس سے شادی کرنے جا رہا ہوں، ہاں مگر مجھے اس سے شادی کو تو مجھے اللہ ملے گا، مجھے آخرت ملے گی، مجھے رسول ملے گا، دنیا ملے نہ ملے دنیا حقیر ہو جاتی۔ ایسی حکمت کی دولت جب جمع ہو جاتی ہے تو دنیا کا مال ایک حقیر سا ہو جاتا ہے، مچھر سے بھی کمتر ان کی قیمت ہو جاتی۔ اللہ کو اکبر کہہ دیا، رسول کو افضل العالمین مان لیا، پھر کیا چاہے، آخرت کو سب کچھ سمجھ لیا، تو پھر دنیا ایک حقیر سی بن جاتی ہے۔ حکمت کا تقاضا ہے، اگر علم کو عمل میں لاتے، حکمت جون جون بڑھتا چلا جائے، اور مصیبت بھی کوئی مصیبت نہیں لگتی۔ اتنی مصیبتوں کو فقر و فاقہ کے ساتھ، ایک بیٹا نے اللہ لے لیا، دوسرا بیٹا نے اللہ نے لے لیا، مگر کوئی مصیبت ہی نہیں، جو حکمت، نہ مصیبت سے گھبراتی ہے، نہ مصیبت کا مقابلہ کرنے میں کوئی پریشانی ہے، شکر کی منزل پہ۔ کتنا بڑا سبق ہمیں دے رہی ہے شہزادی، ہر حال میں اللہ کا شکر کرنا ہے، کیوں کہ اللہ ہمیں گروتھ دینا چاہتے ہیں، ہمیں ہماری پرورش کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کچھ بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کے پاس خیر ہی خیر ہے، اللہ کے پاس شر نہیں ہے، یہ درس دے رہی ہے۔ کیوں نہ ہو، کس کی نانی ہے،
کس کی نانی ہے؟ جس زینب نے کہا ما رأیت الا جمیلا، اللہ کے راہ میں جو مصائب ہو جمیلہ ہے، نانی تو ان کی ہے، مثل خدیجہ ہے بی بی زینب، کچھ باتیں ماں کی ہے تو ثانی زہرا بنی، کچھ باتیں نانی سے لیے تو مثل خدیجہ بنی. تو آپ سوچے، تو یہ نانی کا یہی ان کے اخلاق میں تھا کہ اللہ کے راہ میں کوئی مصیبت ہی نہیں ہے، یہ جمیلہ ہے. اتنے بڑے بڑے درس ہمیں شہزادی نے دے دیا، اتنے بڑے بڑے درس اتنے مختصر وقت میں، ان کا حق نہیں ادا ہو سکتا ہے بیان کر. وصیت بھی کرتی ہے تو کیسی وصیت؟ 2 آخری مہینے میں بیماری کا ایک روایت بتا ہے زہریلا پودا، کیونکہ جان بچانا واجب تھا، درخت کے پتے کھا کے زندگی بچائے، پھر گھاس کھا کے زندگی بچائے، مگر پھر ختم، گھاس ختم، پتے ختم، تو پودے کھانا شروع کیا. بس ایک پودا کا کھانا تھا، ان کی طبیعت خراب ہو، وہاں سے بیماری شروع ہو. اسی لیے علماء کہتے گمان یہ ہے اس پودے میں زہر آ گیا تھا، جڑی بوٹی میں کوئی زہر تھا. تو شہادت کے درجے پہ فائز کیسے نہ ہو؟ اتنا عظیم قربانی جو اسلام کے لیے، ان کی وفات نہیں ہے، ان کی شہادت ہے. وفات میری اور آپ کی ہوتی ہے، شہادت اتنی جو زحمت اٹھائے، کیسے ہم کہہ سکتے کہ وفات ہوئی؟ نہیں، شہادت کے درجے پہ فائز. اگر زہریلا پودا نہیں بھی تھا تب بھی اتنے مسائل جو اٹھایا اسلام کی خاطر، اتنی قربانیاں دی ہے، وہ بھی خود ایک شہادت، وہ خود ایک شہادت. تو ان کی تو ڈبل شہادت. تو پھر شاب ابی طالب سے رہائی ملی، وہ زہریلا پودے کا اثر، 2 مہینہ بیمار رہی اور شہزادی فاطمہ ان کی خدمت کر رہی. پوری رات شہزادی فاطمہ ماں کی خدمت کر رہی تھی کہ والدین کی خدمت سے بڑی خدمت کوئی نہیں، اس سے بڑی کوئی خدمت نہیں. شہزادی نے ہمیں یہ بھی سبق دے دیا، شہزادی والدین کی خدمت کا چانس ملے تو شکر کرنا. مگر آخری وقت میں رسول اللہ کو بلا کے 3 وصیتیں کرنا تھی. پہلی وصیت کیا تھی کہ مجھے معاف کرنا اگر میں نے کوئی کوتاہی کی ہو آپ کے حق میں، کیونکہ آپ صرف میرے شوہر نہیں تھے، آپ افضل العالمین تھے، سید المرسلین تھے، مجھ سے کوئی کمی. رسول رونے لگے، آنکھوں میں سے آنسو جائے. خدیجہ تم نے تو اتنا حق ادا کیا ہے، کوئی ایسا حق ادا نہیں، تیرا احسان تو کوئی پورا نہیں کر سکتا، اتنا تم نے حق ادا کیا. پھر بھی معافی مانگ رہی ہے. یہ ان کا ساری دیکھو، عاجزی دیکھو، اخلاق کی بلندی دیکھو. کیا کیا لیں گی شہزادی کے اخلاق سے، کیا کیا لینے والی. دوسری وصیت، میری بیٹی فاطمہ کو کوئی آنچ نہ آئے، ان کو کوئی اذیت نہ ہو، ان کو کوئی تکلیف نہ دے. پتا تھا کیا ہونے والا ہے باپ کا شہادت کے بعد، پتا تھا رسول کی دنیا سے بیٹی پہ کیا گزرنے والی ہے. ان کے لیے بس ان کا بہت خیال کرنا. رسول نے کہا تم فکر نہیں کرو، میں ان کا بہت خیال کروں. تیسری وصیت، مجھے آپ سے نہیں کر سکتی ہوں، آپ جائیے بیٹی کو بلائے، بیٹی سے نہ کروں گی. ہلو، اب آواز آ رہی ہے؟ ہلو جی آنٹی جی، آواز آ رہی ہے آپ کی. تو تیسری وصیت کی کہ آپ جائیے، اب مجھے آپ سے حیا آتی ہے وصیت، تیسری وصیت کرنے کی. آئی بی بی فاطمہ آئی ماں کے پاس، کہا فاطمہ میری تیسری وصیت ہے، مجھے تیرے بابا سے کبھی میں نے کچھ نہیں مانگا ہے، پوری 25 سال کی زندگی گزاری تیرے بابا کے ساتھ، کچھ میں نے مانگا نہیں. آج مجھے ایک چیز چاہیے، مگر مجھے حیا آتی ہے تیرے بابا سے مانگ. تیرے بابا کو کہے مجھے وہ ایک کرتا دے، ان کو مجھے وہ کرتا دے کہ میرا کفن بنے، کیونکہ مجھے قبر کا بہت خوف ہے. 2 چیز کا سبق ایک ساتھ دے رہی. ایک تو شوہر سے کچھ فرمائش نہیں کرنی چاہیے، اگر فرمائش کی تو آخرت کی چیز مانگی ہے، قبر کے لیے چیز مانگے. اللہ سے مانگے، شوہر سے نہ مانگے، اللہ سے مانگے، کچھ شوہر دے گا. یہ سبق دے دی کہ میں نے 25 سال زندگی گزاری، میں نے کبھی کچھ نہیں مانگا. آج مجھے ان کا کرتا چاہے جس میں پہلی وحی نازل ہوئی تھی، وہ مجھے دے، مجھے قبر کا خوف ہے. دوسری نصیحت کہ میں ایک ام المومنین ہونے کے باوجود اتنی خدمت کی دین اور مخلوقات کی، قبر سے ڈرتی ہوں. تو ہم کسے قبر سے نہیں ڈرتے؟ ہمیں سبق آخری وقت میں سبق دیتے ہوئے ایک دنیا سے جا رہی ہے.
قبر کی تیاری کرو، عالم برزخ کی تیاری کرو، سکرات الموت کی تیاری کرو، وحشت کی رات کی تیاری کرو، منکر اور نکیر کے سوال و جواب کی تیاری کرو. یہ آسان مراحل نہیں ہے. سب سے مشکل ترین مسئلہ ہے ظلم. ظلم نہ ہو کسی پہ، انشاءاللہ بیان کریں گے آگے جا کے. تو یہ بی بی خدیجہ طاہرہ کے یہ کیوں ایسی صفت آتی؟ آپ نے کہا علم و حکمت، مگر سب سے بڑی دولت کیا تھی ان کے؟ کیسے اس نے اتنی بڑی درجے پہ حاصل کر سکتا ہے انسان؟ علم پہ عمل تو بہت لوگ کر لیتے ہیں، حکمت کا بھی درس لے لیتے، مگر اتنی فضیلت. بس سورہ انعام کی آخری آیت، 6 نمبر کا سورہ انعام، ان کی آخری آیت، هو الذی جعل لکم خلائف الارض ورفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما آتاکم. اللہ نے ہر ایک ہوا اللہ جو کون ہے اللہ، تمہیں زمین ہر انسان کو خلیفہ پیدا کیا، اللہ کا نمائندہ ہے، اللہ کا ریپرزینٹیٹیو ہے، اللہ کا نائب ہے، اللہ کا خلیفہ ہے. پھر کہا ورفع بعضکم فوق بعض کو دوسرے پر درجہ دیا ہے، اس کو زیادہ بڑا درجہ دیا، زیادہ بڑا نعمتیں دیے، زیادہ سہولتیں دیے، زیادہ صلاحیتیں دی. کیوں دی ہے؟ تاکہ درجات لیبلوکم فیما آتاکم، جو تمہیں دیا. اسی لیے قرآن کی آیت تو لینا ہی لینا ہے، ماہ مبارک کا مہینہ ہے، آیت تو لینا ہی برکت کے لیے. اور امام زمانہ کے ساتھ ملاتے، ہم بی بی خدیجہ کے ساتھ ملاتے آیت کہ خدیجہ نے پہچان گئی کہ انسان کا مقام کتنا بلند ہے، کتنا ہائی سٹیٹس ہے. اللہ نے انسان کو اپنا خلیفہ مقرر کیا ہے، اپنا نائب، اپنا ریپرزینٹیٹیو. جو اللہ کو کام کرنا ہے وہ بندے سے کرواتا ہے. تم نمائندہ ہو، دین کی مدد کرنا ہے، مخلوقات کی مدد کرنا ہے. جو میرا کام ہے تمہیں کرنا ہے، تم میرے نمائندہ ہو، تم میرے خلیفہ ہو، اور تمہاری امتحان لوں گا. جو اتنی نعمتیں میں نے دی ہے، جو صلاحیتیں، جو سہولتیں میں نے دی، کسی کو کھانے پینے کی اچھی سہولت دی ہے، پھل فروٹ سب کھاتے ہیں، سکا میوہ کھاتا ہے، زیادہ صحت بنتی ہے، ایسی کی سہولتیں سب دی ہے. تو زیادہ ان کو پوچھے گا کہ تم نے سہولتیں کے ساتھ تم نے میرے دین کی، میرے مخلوقات کی تم نے کیسے مدد کی ہے. لیبلوکم فیما آتاکم، تمہارا کچھ نہیں ہے، یہ میری امانت ہے، تمہیں میں نے دیا ہے آزمائش کے لیے کہ تم ان کو یہ صلاحیتوں، یہ ساری نعمتوں تم کس طرح خرچ کرتے ہو. یہ پروف ہے کہ شریعت کہہ رہے کہ اللہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے شریعت کہ تمہیں کس طرح کمانا ہے، حرام نہیں کمانا، حلال کمانا، کس طرح خرچ کرنا ہے. اللہ نے شریعت کو اپنے ہاتھ میں رکھے، ہمیں قانون بتا رہا ہے کہ اللہ یہ ساری ملکیت اللہ کی ہے، ہمارے ہاتھ میں ہے، مگر ہماری ملکیت میں امانت ہے. بی بی خدیجہ طاہرہ نے اس امانت کو کیسے پہچانا؟ کس طرح؟ کہ ہم خلیفہ اللہ کا. یہ پہچاننے کی سٹیٹس کتنا بڑا. اللہ نے قرآن کی کتابوں کا علم تھا، زبور انجیل تورات کا علم تھا، پہچان لیا تھا کہ ہر انسان کا سٹیٹس اتنا بڑا ہے کہ وہ اللہ کا نمائندہ ہے، اس سے بڑا کوئی سٹیٹس نہیں ہو سکتا. تو اس سٹیٹس کا لے کے کیا کیا مجھے کام کرنا ہے دنیا میں، میری زندگی کو وقف کرنا ہے اللہ کے لیے، اللہ کے مخلوقات کے لیے، دین کے لیے. یہ زندگی بھی امانت ہے، اس سے بھی اللہ امتحان لے رہا ہے کیونکہ ہم خلیفہ ہیں. تو اپنے سٹیٹس کو پہچان لیا. جس نے اپنے سٹیٹس کو پہچان لیا بس وہ دنیا کے حقیر سی دنیا کو کبھی اس کی گھیرے میں نہیں آ سکتا. دنیا کی محبت اس کی دل میں نہیں آتی. دنیا میں انجوائے کرے گا مگر غلامی میں نہیں آئے گا، نہ مال کی غلامی میں، نہ مصیبت میں پریشان ہوگا، فرسٹریٹ نہیں ہوگا. جانے گا ہر چیز امتحان ہے اور ان کو صبر اور شکر سے نمٹانے کا. یہ ہماری ذمہ داری. خدیجہ طاہرہ نے بتایا، سارا علم حاصل کیا، عمل میں لائے، حکمت کی دولت ملی، سب کچھ ملا، اخلاق کی دولت، مگر خلیفہ کے ناطے کو پہچان چکی کہ اللہ نے ہمیں خلیفہ بنایا. تو ذمہ داری، سنگین ذمہ داری ہے کہ خلیفہ بننے میں بہت بڑی ذمہ داری. یہ ہمیں دکھا دیا. پھر آخر میں آیت کیا کہتی؟ آخر میں آیت کہتی، ضرور آپ مطالعہ کرنا. آخر آیت کہتی رب کا سریع العقاب. دیکھو عقاب کا 2 معنی، ایک بہت تیز رفتار سے حساب کتاب لے گا،
ایک ہے تیز رفتار سے انتقام بھی لے. اگر ہم نے غیر انصاف کیا ہے خدا کی مخلوق پہ، اس کو اللہ چھوڑنے والا نہیں. ہم نے کسی پہ رائے کے دانا برابر ظلم کیا ہے، ہم اس کو بھگتنا پڑے گا. اللہ ایک چیز برداشت نہیں کر سکتے، ظلم کو برداشت نہیں کر سکتا. کسی پہ غیر انصاف، یہی تو تیسرے اشرے کا بن رہا ہے. تیسرے بشرے کے ہم یہ آ رہے ہیں تو سریع العقاب ہے، سخت سزا دے، تیز رفتار سزا بھی دینے والا، یا تو تیز رفتار سے حساب کتاب دینے. آخر میں کیا کہا؟ انہ لغفور رحیم. ہاں اگر تم نے توبہ کر لی، ماہ مبارک کا مہینہ تمہارے سامنے ہے، تم نے سچی توبہ کر لی، جس کا حق تھا دے دیا، سچی توبہ کر لی، تو یاد رکھنا پھر لغفور رحیم ہے. غفور بھی ہے، لام کو جڑا حد سے زیادہ غفور بھی ہے اور مہربان ہے. اسی لیے آیت اللہ ناصر مکاری شیرازی یہاں لکھتے ہیں کہ انسان کے اختیار میں خوش بخت بننے کہ بدبخت بنے. اللہ شدید العقاب بھی ہے تو اللہ غفور رحیم بھی ہے. ہمارے اختیار میں قسمت بنانا. فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. خدا نے ساری ہدایت کا سامان دے دیا، آزاد چھوڑ دیا. تم شکر گزار بنو کہ تم کفران نعمت کرو، تم نے آزاد چھوڑ دیا گیا. تو خوش قسمت بنانا ہمارے اختیار میں، بد قسمت بننا ہمارے اختیار میں. تو خوش قسمتی کا اختیار ہمارے ہاتھ میں. ہم ان کے خالق ہیں، ڈیسٹینی کا خالق ہم خود ہیں. کس طرح ہم اس دنیا میں زندگی گزارتے. بی بی خدیجہ طاہرہ کو کتنا اسوہ حسنہ بنائے. ہر روز دعا افتتاح پڑھتے نا، ہر روز دعا افتتاح. پہلے جملے میں ہمارے امام زمانہ نے ہمیں یہ سبق دیا، پہلے پیراگراف، تیسرا اور چوتھا جملہ پہلے ہی پیراگراف میں دعا افتتاح ہر رات کو ہم پڑھتے. وَأَيْقَنْتُ أَنَّكَ أَنْتَ الْأَرْحَمُ الرَّحِيمُ. اس کا مطلب کیا؟ وَأَيْقَنْتُ مجھے یقین ہے. ہم اللہ کو کہہ رہے، امام زمانہ میں تعلیم کر رہے، تربیت. وَأَيْقَنْتُ مجھے یقین ہے، أَنَّكَ أَنْتَ الْأَرْحَمُ الرَّحِيمُ بے شک تم سب سے زیادہ رحم کرنے والے. مگر کب؟ ختم نہیں ہویا. مولا نے کیا سکھایا؟ فی موضع العفو والرحم، جہاں موقع محلے درگزر کرنے کا، جہاں موقع محلے رحم کرنے کا، ہر وقت نہیں. سورہ شورا 30 نمبر کا 42 نمبر کا سورہ 30 نمبر کی آیت 42 سورہ نمبر 42 سورہ شورا. اللہ کیا کرے؟ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. قرآن کی آیت کو لانا ہی لانا ہے، مہینہ ہے قرآن. مصیبت آتی ہے تو وما ایدیکم خود کے ہاتھوں سے، تو تم جو ایدیکم تمہیں مصیبت لا وہ اوفو کثیر، بلکہ اللہ تو تمہیں درگزر کر دیتا ہے کثیر خطاؤں. کثیر خطا، اس کے باوجود تم اتنے گناہ کرتے ہیں. تو وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اس مصیبت کا سامنا تمہیں دنیا میں کرنا پڑے گا، تم نے عذاب اٹھانا پڑے گا. قبر میں بھی، قیامت میں بھی، دار بدر کتنے ہم نے نافرمانی کی، کتنے لوگوں کے حقوق کو کھا لیا ہے. یہ تو کہا. پھر کہا تو امام نے پہلے رحمت کا پہلو کی بات کی، سورہ انعام کی آخری آیت پہلے عقاب کی بات کی، سزا کی بات کی، پھر غفور. یا امام تو پہلے کیونکہ اللہ کی رحمت غضب سے سبقت کرتی ہے، امام نے ہمیں وہ درس دیا. پھر کہا وہ اشد المعاقبین فی موضع النکال والنقمہ. اشد اللہ اشد ہے سزا دینے میں، انتقام لینے میں. جہاں موقع ہوگا نقال والنقمہ، جہاں سزا کا موقع ہوگا، جہاں انتقام لینے کا موقع ہوگا تو سخت ہوگا. سخت غفور ہوگا تو سخت انتقام لینے والا، عذاب کرنے والا بھی ہوگا. مولا میں سکھا ہر 30 رات اس ابتدائی میں ہمیں امام زمانہ سکھاتے. یاد رکھنا غفور رحیم غفور کہتے تو یہ بھی کہو شدید العقاب بھی ہے، سخت سزا دینے والا ہے. خاص کر کے حقوق الناس، خاص کر کے اگر کسی کا حق ہم نے کھایا ہے، کسی کا حق جو حق تھا، ایسی عزت نہیں تھی، جو حق تھا وہ ادا نہیں کیا، مالی طور پہ ہم نے ظلم کیا، غیر انصاف کیا، تو بھگتنا پڑے. اسی لیے جوائنٹ فیملی میں رہنا آسان نہیں ہے. ایک ایک کا حق ادا کر کے کہیں غیر انصاف نہ ہو، ایک دوسرے پر غیر انصاف نہ کر. اسی لیے جو حکمت ہے تو
फैमिली लाइफ में रहो, वरना अलग रहे तो खामा का गुनाह जमा हो जाए, कहीं गैर इंसाफ हो जाएगा तो भुगतना ही पड़ेगा, दुनिया में ही भुगतना पड़ेगा। ये मौला में सबक दे रहे। तो ये मसला क्या है, इन सबसे बड़ी खूबी जो शहजादियां बताती है कि पहचानो, अपने को पहचानो कि अल्लाह ने क्या तुम्हें मकाम, तुम्हें अल्लाह ने खलीफा बनाया। और फिर मौला का जुमला आ गया नाजुल बलागा, जो अकवाल हिकमत व हिकमत अमेज अकवाल मौला, इसमें 147 को आप देखना, हलक अमरू लम यारिफ कदरो, हलक अमरू, हलाक होगा ये लोग, लम यारिफ कदरो, अपनी कदर को नहीं पहचाने कि अल्लाह ने क्या स्टेटस दिया इंसान को, तुम्हें क्या इंसान को तुमने नहीं पहचाना तो तुम्हें हलाक होना वाले, तुम हलाक हो जाओगे, पहचानो। तो ये बहुत से सबक है, बस बहुत से ज्यादा सबक है हमें जो शहजादी के हवाले से मिल रहा है, मगर कुरान की आयत को लेना हमारा फर्ज था, कंपलसरी था, इसीलिए मैंने आखिर में आयत भी ले लिया, इमाम ज़मानों को भी लिया। तो पहले अशरे में हमें क्या क्या बीबी खदीजा को उससे हसना बनाने, दूसरे में 2 अजीम वाक़या पेश आए, 2 हिजरी में जंग बदर, 2 हिजरी में जंग बदर, इस्लाम की पहली ईद, इस्लाम को इज्जत मिली है 2 हिजरी में, 17 माह रमजान, एक अजीम तारीख है। ये भी हमें सबक दे रहा है कि इमाम ज़माना के लिए हमारी क्या फर्ज। और 3री हिजरी में हसन मुश्तबा की विलादत, 3री हिजरी में हसन मुश्तबा की विलादत, उनके हवाले से हमें क्या इमाम ज़माना की मदद करने की हमारी क्या जिम्मेदारी। तो जंगे बदर वाले में क्या खूबी थी, इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल किया। जब रसूल को इत्तिला मिली कि ये लोग निकले हैं कुफार जंग करने के लिए, तो रसूल ने फौज लेके निकले, 313, सिर्फ 313, 1000 की फौज वहां से निकल चुकी, 1000 की फौज। रसूल को इत्तिला मिली तो बदर से मुलाकात, और बदर पहले पहुंच के अच्छी जगह ले ली ताकि 2 भाग सके, पानी का हिस्सा ले लिया ताकि उनको पानी से महरूम करेंगे तो हार जाएंगे। 1000 जवान ताकतवर और हथियार, घोड़े थे, हथियार थे, सब कुछ। और 313 इतना ज़ईफ बच्चे सब मिलके, 313 बच्चे ज़ईफ मिलके, और न हथियार था न सही सवारियां थी, और वो जगह मिली कि जो हम भाग भी नहीं सकते, पानी नहीं था, पानी भी नहीं मिला, सब वो लोग ले। अब कितनी मुश्किल होती है, नामुमकिन जीतना, मगर कैसे जीत गए, उनकी दुआ रात की तकवा के साथ, तकवा की दुआ, तकवा महीना तकवा का है। इमाम हसन की फेवरेट आयत जो रात दिन जबान पे जारी रहती थी, वतज़व्वदु इन्ना खैर ज़ादी तकवा, जो हज की आयतों में, वतज़व्वदु ज़ादेरा जमा करो, ज़ादेरा कबर कयामत का ज़ादे, वतज़व्वदु इन्ना खैर ज़ादी तकवा, बेहतरीन ज़ादेरा तकवा है, तकवा का महीना है जिसकी गुफ्तगू लास्ट टाइम हमने कर चुके हैं। तकवा इख्तियार करो, ये बेहतरीन ज़ादेरा है कबर और कयामत का। यहाँ उन लोगों के पास हाई क्वालिटी तकवा था, और दुआ भी थोड़ी सी दुआ, वमन यत्तकिल्लाह यजअल मखरजा, तकवा इख्तियार करो, फिर थोड़ी दुआ, जरा सी दुआ करो, मखरज कर देगा अल्लाह, मुसीबत से नजात देगा अल्लाह, हाजत पूरी करेगा। तो ये लोग सब साहिब तकवा था, वमन यत्तकिल्लाह, खाली तकवा न था, वमन यतवक्कलल्लाह फहुव हस्बुहु, तवक्कुल भी था कि हमने तकवा अख्तियार किया, दुआ के लिए हाथ बुलंद करते तो अल्लाह हमारे लिए काफी है। क्या नतीजा हुआ उनकी दुआ का नतीजा, तकवा और तवक्कुल के साथ अल्लाह ने तेज बारिश भेज, सब जानते हो तेज बारिश, ये अल्लाह का हथियार था, ये बारिश अल्लाह का हथियार भेज दिया। नतीजा क्या हुआ, उनकी जमीन साफ हो गई, रेत सीधी हो गई, भागने के लिए आसान, उनकी जो जमीन थी बारिश की वजह से मड़ी हो गई, भाग नहीं सकते, और उनके पानी का जखीरा मिला, उन पे गुस्ल वाजिब हो चुका था, रसूल की फौज पे पानी आया, सबने गुस्ल कर दिया, पाकीज़ा हो गए, काम डाउन हो गए, गुस्ल भी कर दिया, पानी का जखीरा भी मिल गया, अच्छा हिस्सा भी मिल गया, उनको मिला, कैसी जीत मिली। वो जो हम पढ़ते हैं वो आया जो हमेशा मौलाना सादिक साहब हमें याद दिलाते, नामुमकिन हाजत को मुमकिन करना है। तो ये आयत 9 नंबर की सूरह अनफाल, 11 रातों तक पढ़ना है, 14 मरतबा, सबको याद है, 14 टाइम्स पढ़ना है, 11 मरतबा पढ़ना है, 11 रातों को पढ़ना है, 11 नाइट्स फॉर 14 टाइम्स,
رات کی عمل ہے. تو ہم لوگ نے یہ سوچا تھا کہ ہم 17 سے 27 کریں گے، کیونکہ ساری شب قدر اس میں، ساری غسل 17 سے پہلے غسل شروع ہوتا ہے قربتن والا، 5.5 غسل اس میں آتا ہے، ساری لیلۃ القدر اس میں آ جاتے، عظیم ترین رات اس میں ہے. تو ہم یہ قصہ شروع کرتے ہیں یہ حاجتوں کے لیے، مصیبتوں کے لیے. 17 ماہ رمضان کی رات سے 27 تک 11 رات ہو گئی. ہر روز 14 مرتبہ رات کو پڑھنا ہے یہ آیت. سورہ انفال 8 نمبر کا سورہ 9 نمبر کیا ہے، استستغیثون. ان لوگوں نے استغاثہ کیا اللہ سے، استستغیثون رب ان کے رب پہ استغاثہ کیا، فاستجاب، ان کی دعا قبول ہو. بالکل آسان سا لفظ ہے، ہماری اردو سمجھ سکتے. استستغیثون ربکم فاستجاب. یہ آیت پوری پڑھنی ہے. ملائکہ کو گرو در گرو اللہ نے بھیجا، 3000 گروہ ملائکہ کا اللہ نے بھیجا ہیلپ کر، بارش بھیجے، خود ایک ہتھیار بن. اور کیسی جیت، کیسی اسلام کی. پتا چلا کہ تقوی کے ساتھ دعائیں قبول ہوتی ہے. تقوی اور توکل، پھر اللہ پہ بھروسہ ہو کہ میں نے تقوی تو ضرور قبول کرے گا. ڈیلے ہو تو اپسیٹ نہیں ہونا چاہیے، فرسٹریٹ نہیں ہونا چاہیے. پھر حسن مجتبیٰ عظیم کام تو بے شمار کام کیا ہے. ان کی جو صلح، جو بے مثل صلح، رسول کی صلح حدیبیہ کا جو مقام تھا 6 ہجری میں کی تھی، جو فتح مکہ ہوا تھا صلح حدیبیہ کی وجہ سے، یہی فتح امام حسن کی فتح کی وجہ سے کربلا کی اتنی بڑی کامیابی ملی. اتنی بڑی کامیابی کی جڑ حسن مجتبیٰ ہے. جب علامہ اقبال کا جملہ ہے کہ حسن نے صلح نہیں کیا ہے، اللہ نے، حسن نے مال و دولت کو، حکومت کو ٹھوکر ماری ہے، ان کو ٹھوکر ماری ہے، اسلام کو بچایا ہے. ان کو پریسٹریٹ کر کے گروہ کو تیار کیا. امام حسین کے لیے، کربلا کے لیے تربیت کے خاص گروہ کو، جس کو امام حسین لے کے کربلا چلے. امام حسین کو شب عاشور کہنا پڑا، جو اصحاب مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میری ماں کو ملے، نہ کسی کو نہ ملے. کس کی بنیاد، کون ہے کربلا کی بنیاد نظر نہیں آتی. حسن بن علی ہے، حسن مجتبیٰ. تو ہماری امام زمانہ کی کیا تیاری. بدر والے نے بتایا کہ تقوی اور توکل کی منزل میں آنے. امام حسن نے مجتبیٰ کہ تیار کرو، گروہ کو تیار کرو، سولجرز تیار کرو. کربلا کا والے کے سولجرز کو میں نے تیار کیا. حسن مجتبیٰ نے کہہ رہا تم تمہاری اولاد کو، تمہارے رشتہ دار کو، تمہارے دوست برادر کو، تمہاری پڑوسی کو تمہیں تیار کرو. امام زمانہ کے لیے فوج تیار کرو. حسن مجتبیٰ جو دوسرا اشرف مغفرت کا اشرف، پہلا اشرف رحمت کا، ابھی دوسرا کیونکہ جنت کے جوان کا سردار، مغفرت ان کے وسیلے سے مغفرت حاصل ہے. جنت کے جوان کا سردار، جنت واجب ہو گیا، مغفرت حاصل ہو گئی تو جنت واجب ہو گئی. اور تیسرا اشرا مولا علی کا اشرا ہے، جو ہم مولا علی کے ٹائم بات کریں گے. وقت جا رہا ہے اور سوال جواب کے لیے بھی کرنے کا ہے مجھے. تو پتا چلا کہ ہمیں انشاءاللہ آئندہ جو مولا علی کا ذکر کریں گے ہم، شب قدر کا، مولا علی کا اور نوروز کا، اس میں سوری باتیں اور ملا دیں گے. آج یہاں میں رکتی ہوں. ابھی یہ 3 شخصیتوں کی بات ہو، ایک بدر کے اہل بدر، بی بی خدیجہ اور امام حسن مجتبیٰ. ان کے ہمیں کیا امام حسن کی ایک حدیث دل بیان چاہتا ہے، ایک حدیث بس، اور جا رہے ہیں سوال جواب کی طرف. امام حسن نے ہم تک ایک پیغام پہنچایا کہ مومن کی صفت کیسی ہونی چاہیے. مومن میں یہ صفت لازمی ہونی چاہیے. اور کس کے ذریعہ میں خبر دی، جو مشہور آپ سنتے ہو مجلس میں، مکھی کی گفتگو درخت کے ساتھ. کھجور کا طاقتور درخت، مضبوط درخت، زبردست بڑا درخت تھا کھجور کا درخت. ان کی گفتگو ایک مکھی سے ہو رہی. اور امام حسن مجتبیٰ کیوں معصوم امام ہر ایک کی گفتگو جانتے ہیں، ہر ایک جو سانس لیتے ہیں ان کی گفتگو سنتے ہیں، جانتے ہیں. تو کیا فرماتے ہیں کہ مکھی نے اس طاقتور درخت کے، کھجور کے درخت سے کہا کہ تو خبردار، تو اپنے کو سنبھال، میں تو تیرے درخت پہ آتی جاؤں گی، آنا جانا کروں گی، اور خبردار تو ہل جائے گا، تو ہل جائے گا. تو تیرا خیال کر کہ تو ہل جائے گا، کہ تو ہلے نہیں. میں آنا جانا کروں گی تیرے درخت پہ، تو خیال رکھنا تیرا.
درخت نے جواب دیا مجھے کیا پتا تو کب آتی ہے تو کب جاتی ہے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، میں تو اتنا طاقتور درخت ہوں کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تو کب آتی ہے کب جاتی ہے۔ امام حسن نے کہا یہ مومن کی کیا صفت ہو سکتی، مومن اتنا طاقتور ہے کھجور کے درخت طرح، اس کا ایمان کہ مصیبت آئے جائے ان کو پرواہ نہیں، آگے بڑھتا چلا جائے، آگے گروتھ ہوتا چلا جائے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ طاقتور درخت کھجور کے درخت کی طرح ان کا ایمان ہوتا ہے، عشق خدا سے لبریز ہوتا ہے کہ میرا اللہ کے پاس خیر ہی خیر ہے، شر نہیں ہے، یہ مصیبت آئی، یہ پریشانی تو میرے لیے کوئی بڑی خیر انتظار کر رہے، مجھے کوئی بڑی نعمت ملنے والی ہے۔ انما العسر یسرا فانما العسر یسرا، اس عسر کے ساتھ یسر ہے، آسانی کے ساتھ مشکل ہے، مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ امام حسن نے سبق دے دیا کہ ہر مومن میں صفت ہونی چاہیے، طاقتور درخت کی طرح، مکھی آئے جائے پتہ ہی نہ چلے ان کو، اس طرح ان کو ذرا ان کی زندگی میں تبدیلی نہ آئے۔ دوسری حدیث ایک امام حسن کہتے یاد رکھنا، آنکھ اور کان کے درمیان 4 انگلی کا فرق، آنکھ ہے ہر کوئی رکھے گا، دونوں کے درمیان آنکھ اور کان کے درمیان 4 انگلی کا فرق۔ جو آنکھ سے دیکھو اس کو یقین جانا، جو کان سے سنو محتاج تحقیق، بات نہ ماننا، کان سے سنو بات کو نہ پھیلانا، بہت بڑے گمراہ ہو جائیں گے، بہت بڑا گناہ ہو جائے گا، غیر انصاف ہوگا، ظلم ہوگا۔ ساس بہو میں جھگڑا، تم نے سنی ہوئی باتیں آنکھوں سے 2 دیکھی، اس کو تصدیق کرو کہ آنکھ اور کان کے درمیان صرف 4 انگلی کا فرق ہے، خبردار، نہیں تو تم نے اگر جو سنی ہوئی بات کو آگے کیا تو تمہیں دنیا بھی جائیں گی، قبر بھی جائیں گے، آخرت بھی جائیں گی، جھوٹ ہی جھوٹ ہوگا، نفاق ہی نفاق ہوگا۔ جھوٹ اتنا بڑا گناہ ہے کہ ماں کے ساتھ 70 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، اس میں جھوٹ ہی جھوٹ شامل ہو جائے گا۔ اتنی مصیبتیں کا سامنا کرنے پڑے گا کہ جو سنی ہوئی باتیں کو آگے پڑھنا، سوائے کہ آنکھوں سے دیکھی بات۔ کیا کیا سبق ہمارے معصومین نے خزانہ دیا، حکمت امیز چیزیں ہمیں دی ہے، اس کو ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور یہ مہینہ ہے نصیحت حاصل کرنے کا، نصیحت۔ اور امام حسن کی ولادت میں شہزادی مسکرائے، یہ پہلا مسکراہٹ ہے، کیونکہ بابا کو تانا دے رہے، ابتر کا تانا دیا جائے، بابا پہ ظلم ابھی بھی ہو رہے تھے، مگر حسن مشتبہ کا پیدائش ہونا، فرزند رسول دنیا میں آئے، قرآن نے تو مباہلہ میں کہہ دیا کہ فرزند رسول ہے، تانا بند ہوا۔ یہ عید زہرا ہے، حسن کی ولادت عید زہرا ہے، بدر کی جیت عید اسلام ہے۔ تو بہت بڑی بڑی شخصیت ماہ رمضان میں ہے، ہمیں بہت ان کے خیال کرنا ہے، ہماری بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ بس یہاں میں این کر کے میں سوال و جواب کی طرف جاتی ہوں۔ بس کبھی بھی بیماریوں سے نہ گھبرائے، ہاں دعا کرے، نجات کے لیے دعا کرے، استغاثہ کرے، مگر بے چین نہ ہو، گھر کو بھی بے چین نہ کر دے، خاندان کو بھی بے چین نہ کر دے۔ ایسا صبر ہو کھجور کے طاقتور درخت کی طرح کہ آئے جائے مسکراتے ہوئے مصیبت کو حل کرے، ہاں ایک دوسرے کو کئی دعا کرو، خود بھی دعا کرے، یہ تو لازمی ہے، کرنا چاہیے ایک دوسرے کے دعا۔ اب ہم سوالات شروع کرتے ہیں۔ اچھا، پہلا سوال یہ ہے، وہ سوال پوچھ رہی ہے کہ روزے کا کفارہ کس کو دیا جائے؟ میں نے تو بتا دیا تھا، مگر وہ ابھی ایک عجیب سوال کر رہی، کہتی ہے کہ کوئی میں نے کفارہ تیار کیا کہ ماہ رمضان کے بعد میں نے کسی کو کہا کہ تم میری مدد کرنا، یہ کھانا اس میں لے کے، چاول آٹا لے کے تو غریبوں کو دینے کا ہے، یہ 12 امام شیعہ کو۔ تو اس نے مجھے کہا کہ خاندان میں شادی ہونے والی ہے، تو کیا میں اسی کفارے اسی پیسے سے میں چاول خریدوں اور چاول سب کو کھلاؤں، تو یہ کیا میرا کفارہ ہو جائے گا، فدیہ ہو جائے گا؟ ارے کیسے ہوگا؟ آپ مجھے کہ اس میں تو مالدار بھی ہوں گے، میاں روی بھی ہوں گے، تو غریب کا حق ہے، 12 امامی شیعہ غریب کا، اس میں تو پڑوسی کا اہل سنت میں بھی کوئی آ گیا، کوئی پڑوسی میں بوہری والا تھا وہ بھی آ گیا، اس میں تو سب مکس آ جاتے ہیں، شیعہ ہوں گے، سنی ہوں گے، بوہری ہوں گے، کون کون ہوگا، غریب ہویں گے، مالدار ہویں گے، میاں روی ہویں گے شادی کے دعوت میں، یہ تو 12 امامی غریب شیعہ کا حق بنتا ہے۔ آپ کیسے ایسی باتیں کر سکتے؟ یہ بات ہماری ہو چکی ہے، آپ موجود تھی، آپ نے بتایا، آپ کے سوال میں بتاتے کہ آپ موجود تھی جب فدیہ کفارہ کی بات،
تب بھی یہ سوال آپ کیسے؟ میں نے بار بار کہا یہ 12 امامی شیعہ غریب کا حق ہے، 12 وہ بھی کھلم گناہ بھی نہ کرے. آیت اللہ سیستانی نے احتیاط واجب لگائی، کھلم گناہ بھی نہ کرے. تو آپ کیسے ایسے شادی کے کھانے میں چاول دے سکتے؟ ہرگز نہیں. آپ اگر دے دیا تو واپس لے لو. آپ بانٹو 12 امام میں غریب شیعہ، کھلم گناہ، بے پردہ نہ ہو، داڑھی منڈوانے والا شخص نہ ہو. وہ سید کو بھی دے سکتے، غیر سید کو بھی دے سکتے. تو یہ بات غلط آپ نے سوچ لیا. میری بھتیجی جو ہے وہ روزہ نہیں رکھ رہی ہے کیونکہ اس کی ماں ان کو منع کر رہی، ماں رکھنے نہیں دیتی ہے، اور ماں سے ڈرتی بہت ہے کہ رکھوں گی تو ماں ناراض ہو جائیں گی، مجھے پرابلم ہوگا. تو میری بھانجی کا کیا ہوگا؟ دیکھو یہ ایسا روزے اس کا قضا دینا پڑے گا، توبہ کرنی پڑے گی، فدیہ بھی دینا پڑے گا. 3 چیز تو لازمی ہے. اب اس کا سوال ہے کہ 60 کا کفارہ دینا پڑے گا. 60 کے لیے آیت اللہ سیستانی نے بتایا کہ کوئی خدا کی نافرمانی کر کے روزہ چھوڑ، خدا کی معصیت کر کے، گناہ کر کے روزہ چھوڑ، وہ فرماتے یہ جان بوجھ کر اس طرح کہ نافرمانی کر کے میں نے روزہ چھوڑ رہا، وہ کہ 60 کفارہ ہو، اس کا 60 کفارہ. اس بچی کو خوف زدہ ہے، ماں ڈر رہی ہے، تو توبہ تو کرنی پڑے گی، استغفار بھی کرنا پڑے گا، قضا روزہ بھی دینی پڑے گا، اور فدیہ دینا پڑے گا جو 12 مہینے کے اندر جو قضا نہیں دیا تو 12 مہینے کے اندر جو قضا نہیں دیا تو فدیہ دینا پڑے. مگر ایسے لوگوں کے لیے کفارہ نہیں ہے 60 والا، کیونکہ مجبوری میں ہے، خوف زدہ ہے، ماں نہیں مانتی ہے، وہ خدا کی نافرمانی میں روزہ نہیں چھوڑ رہی، خدا کی معصیت میں گناہ نہیں چھوڑ رہی، گناہ کی نافرمانی میں اس کا 60 مسکین. اسی طرح وہ خود فرما رہی کہ میں حاملہ تھی تو سسرال والے روزہ رکھنے نہیں دیتے تھے، میں حاملہ تھی تو سسرال روزہ رکھنے نہیں دیتے تھے. اس زمانے میں سسرال میں ہماری کوئی سوال نہیں کہ ہم آواز بلند کریں، ہمیں جھکنا ہی پڑتا تھا، ہمیں ہمارا بس میں نہیں تھا. پھر وہ بھی اگر میں ضد سے رکھوں نے خدا نہ خواستہ کچھ ہوا بچے کو تو مجھے تانا طنز ہمیشہ کے لیے ملتا، تو وہ بھی مجھے خوف تھا کہ میں ضد کروں، رکھوں، منع کرے مجھے تاکیدی منع، اور میں رکھتی تو مجھے خوف تھا کہ خدا نہ خواستہ کچھ ہوا تو مجھے تانا طنز ملے. مگر دل جلتا رہے تھا، میں نہیں رکھتی تو بولی یہ تو جان بوجھ کر میں رکھ سکتی ہوں، میں مجبور ہوں. تو یہ جو مجبوری جو تھی، آپ کا خوف تھا تو آپ کو قضا دینا ہے، فدیہ دینا ہے. آپ نے کہا قضا و فدیہ میں دے چکی ہوں، مگر کیا مجھے 60 کا دینا پڑے گا؟ آپ کو 60 کا نہیں دینا پڑے گا. آپ نے معصیت کے کرنے کے، اللہ کی نافرمانی سے روزہ نہیں چھوڑا. سیستانی کہتے نافرمانی میں اللہ کا روزہ چھوڑا ہے، اس کے لیے کسیز کا. تو یہ ان کے لیے، تو یہ دونوں کا آلموسٹ سیم تھا. فرماتی ہے کہ میرا باپ سب سے بڑا بیٹا ہے، میرے دادا کا باپ سب سے بڑا بیٹا ہے. میرے دادا کبھی بھی نماز نہیں پڑھا ہے، کبھی روزہ نہیں رکھا ہے، جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھتے تھے، جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھتے. پھر ڈائبٹک پیشنٹ ہو گئے، پھر شوگر کا مریض ہو گئے، تو پھر تو شوگر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتے. مگر پہلے تو بیمار نہیں تھے، شوگر مریض نے تب بھی نہیں رکھتا، پھر شوگر کا مریض ہوتا تو بیماری کی وجہ سے نہیں رکھا. پھر نماز بھی نہیں پڑھتے تھے، بالکل نہیں پڑھتے تھے نماز. پھر نجاست کی بیماری ہو گئی، آخری 30 سال اتنی نجاست، تو کہا اب ایسے نجاست میں کیسے نماز. تو نجاست میں بھی ان کے اصول بتائے، شریعت نے ان کا مسائل بتایا ہے، شریعت نے ان کا مسائل بتایا ہے کہ نجاست میں بھی آپ کا کس مرحلہ کس طرح آپ کو روزہ، آپ کو نماز پڑھنے کی. تو دونوں نمازیں جان بوجھ کر مانی جائے. تو آیت اللہ سیستانی فرماتے کہ بڑے بیٹے پر جو جان بوجھ کر روزہ اور نماز نہیں کیا، واجب نہیں ہے، البتہ کرے تو اچھا ہے، باپ کو عذاب سے بچائے، یا کروائے، اللہ نے پیسہ دیا ہے، مگر واجب نہیں. وہ غفلت میں چھوڑا، سفر میں گیا تھا تو قضا دینے رہ گیا، یا بیماری میں رہ گیا، اس کا بڑے بیٹے پر واجب ہے، اس کے بڑا بیٹا واجب رکھے. غفلت میں چھوڑ دیا، جہالت میں چھوڑ دیا، یا بھولے سے روزہ نہیں رکھا کوئی، یا تو پھر سفر میں تھا نے قضا نہیں رکھا، ایسے کوئی ریزن تھا تو بڑے بیٹے پر واجب ہے. مگر یہ جان بوجھ کر چھوڑنا اللہ کی نافرمانی میں،
اس کے بڑے بیٹے پر کوئی ذمہ داری نہیں، واجب ذمہ داری نہیں. ہاں مستب ثواب بہت ملے گا، باپ کو عذاب سے آزاد کر دے تو بہت ثواب. اسی طرح کی تھی میری دادی بھی، روزہ بھی نہیں رکھتی تھی، نماز بھی نہیں پڑھتی تھی، ہر وقت پیشاب کی تکلیف. سب کا یہ سیم ہے، سیم ہے. ان کو روزہ رکھنا چاہیے ان پر. ماں کا تو واجب نہیں ہے، تو سستانی فرماتے ماں کا تو بڑے بیٹے پہ واجب نہیں، کسی پہ واجب نہیں. ہاں بہتر ہے، مستحب ہے کہ ماں کا کرو، واجب نہیں. اس کا سوال ہے کہ واجب ہے میرے ڈیڈی پہ، ان کے ڈیڈی پہ نہ ماں کا واجب ہے نہ باپ کا واجب. مگر کروائے تو بہت ثواب ملے گا، بہت زیادہ ثواب ملے گا. کروائیں گے تو ان کے خود کا فائدہ دنیا اور آخرت کا ملے گا، مگر واجب نہیں. اوکے. پھر اس کو فرماتے اللہ کی معرفت کا مطلب کیا ہے. دیکھو میں شارٹ میں جواب دیتی ہوں، مگر میں نے کول کو بھیج دیا ہے، اس کا جواب ڈیٹیل میں فوٹو کاپی آ جائیں گی. جس کا سوال ہے سب کو بھیجیں گے، آپ سمجھ جائیں گے. جس کا سوال ہے ان کو بھیج دیا ہے کہ اللہ کی معرفت کا مطلب کیا ہے، اس نے پوچھ رہی ہے. میں شارٹ میں ابھی جواب دیتی ہوں. اللہ کی معرفت یعنی اللہ کو پہچاننا، اللہ کو جاننا. اللہ کو کیسے جانتے ہو؟ ان کی آیتوں، چاند سورج انسان مخلوق، خود کو دیکھ کے اللہ کو جان کے خدا نے کیا بنایا انسان. امام حسین علیہ السلام دعائے عرفہ میں اللہ سے شکر کرتا ہے کہ تو نے کیا بنایا ہے، کس طرح تم نے پلکوں کو یہ کہا. ایک ایک چیز کا دیکھ لینا دعائے عرفہ. اللہ کی آیتوں سے پہچانے اللہ کو، ان کی قدرت، ان کی حکمت کو پہچاننا ہے. کیسا حکیم ہے، کس نہ قادر ہے. جس کو صفات ثبوت یا صفات سلبیہ بچپنے سے ہمیں سکھایا گیا کہ اللہ کی معرفت حاصل کرو. پھر اللہ کی صفات، دعائے جوشن کبیر میں 1000 صفات اللہ، صفات کے ذریعے قدیم ہے، قادر ہے، حی ہے، ہمیشہ زندہ. وحدانیت، اللہ کی وحدانیت، ان کی ایگزسٹنس کے ہے تو پروف کیا ہے تو ایک ہے. وحدانیت، جتنی معرفت ان کی صفات کے ذریعے، ان کی آیتوں کے ذریعے پہچاننا اللہ کی وحدانیت، ان کی قدرت، ان کی حکمت، ان کی رحمانیت، ان کی رحمیت. جتنا پہچانیں گے ہم ان کا کہ رب ہے، پرورش کرنے والا ہمارا، جتنا پہچانتے ہم چلے جائیں گے اتنا عشق سے لبریز ہو جائیں گے. اللہ کے عشق سے لبریز ہو جائیں گے، ہر چیز آسان لیں گے. کیوں کہ ان کا نتیجہ یہ ہے، معرفت خدا کا نتیجہ کہ سکون قلب کا سب سے بڑا راز. قلب کا سکون ہوتا ہے کہ جو میرے پر گزر رہی ہے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، بصیر ہے، دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے. مجھے کچھ بنانا چاہتے ہیں، اس کے پاس خیر ہے، شر نہیں ہے. یہ مصیبت میرے لیے بھلائی ہے، یہ بیماری میرے لیے کوئی نہ کوئی بھلائی ہے، میری پاکیزگی ہے، مجھے درجہ دینا ہے. جو دعائیں 15 نمبر کی دعا میں سید سجاد فرماتے، دعائیں 15 نمبر شکرانے کی نماز. خدایا نہیں جانتا میں کس کا شکر زیادہ کرو. جب تم مجھے صحت دیا ہے، مال سب کچھ دیا ہے، زیادہ عبادت کر سکتا ہوں، زیادہ تیری خدمت کر سکتا ہوں، زیادہ نیکیاں کر سکتا ہوں. اس وقت میں زیادہ شکر کروں کہ جب تو نے مجھے بیمار کر دیا ہے، میرا جسم فنکشن نہیں کرتا، میرا جسم کام نہیں کرتا، میں نیکیاں کم کرتا، میں عبادت کم کر سکتا ہوں، مگر تو یاد رہتا ہے. اور گناہ کی پاکیزگی بھی ہو رہے مگر تو یاد رہتا. تو یہ زیادہ، اس میں زیادہ میں شکر کرتا ہوں کہ تو جو یاد رہے. تو بیماری میں تو یاد زیادہ رہتا، مصیبت میں تو زیادہ یاد رہے. بڑے جسم کم زیادہ کام نہیں کر سکتا، تیری یاد ہو، وہ گناہ کی بخشش ہو. اور پھر تو نے کہا کہ اگر تم بیمار نہ ہوتے تو جو نیکی کرنے والے تھے وہ بھی نام اعمال میں تو لکھتا ہے. اگر میں پورا صحت یاب ہوتی، یعنی میں ہوتا پورا سے، تو وہ نیکی بیٹھے بیٹھے تو لکھتا ہے کہ تجھے پتا ہے کہ میں صحت یاب تو کون سی نیکی کرتا. وہ نیکی تو نیکی بھی مفت کی جاتی، گناہ بھی معاف ہو رہا ہے اور تیری قربت بھی مل رہی ہے. اس کا شکر زیادہ کرنا چاہیے. کیا کیا ہماری معصومین نے حکمت امیز انداز میں ہماری تربیت کی ہے، کیا کمال کیا ہے ہمارے معصومین نے. تو یہ اس کا نام ہے معرفت خدا. یہ معرفت خدا. تو صحیفے سجادیہ، قرآن، نہج البلاغہ، یہ ساری خدا کی معرفت سے حاصل کی جا سکتی. خدا کی صفات
کیا کیا اخلاق خدا کے اس کی حاصل کرنے. کیا حلم, کتنا غصے کو ضبط کیا. ہماری اتنی نافرمانی کو دیکھتا ہے مگر حلم کا مظاہرہ, اپنے غصے کو ضبط کیا ہوا ہے. کتنا حلم, کتنا بردبار ہے اللہ. کیسے میں سے بڑی بڑی گناہ میں لوگ, زنا میں, کیسے میں ملوث, شرابی, کبابی, دیکھ رہے اللہ, مگر حلم کا مظاہرہ, کتنا غصے کو ضبط کیا ہوا دیکھ رہا ہے, وغیرہ وغیرہ. میں نے چند ساری مثال دی ہے. تو اس طرح اللہ کی صفات کے ذریعے, اللہ کی آیتوں کے ذریعے, خلقت کے ذریعے خود انسان کو خود کے اندر پہچانے. انسان تو کیا ہے, تجھے نائب بنائے, کیوں نائب بنائے, تمہیں کیا خوبیاں دی ہے, کیا کیا صلاحیتیں دی. تو پہچان, تو اپنے کو پہچان, تو تیرے خدا کو پہچان لے گا. خدا کو جاننا اتنا سکون ہے انسان میں جب اللہ کو پہچان لیتا ہے. سکون قلب کا راز ہے. وہ خالی اتنا نہیں بلکہ ان کی میں اچھے اخلاق پیدا ہوتا ہے. تخلق باخلاق اللہ, اللہ کہتا ہے میں نے تو انسان کو وہ صلاحیت دی کہ میرے اخلاق کو اپنائے. اگر میں رحیم رحمان ہوں تو رحم, میں رازق اور رزاق تو وہ بھی راضی کے لوگوں کو رزق دیتا مانتا چلا جائے. میں حلم کا حلیم ہوں, تم بھی حلیم بنو. تو ہر صفت ہم اختیار کر سکتے اللہ کی. اللہ کہہ رہے حدیث تخلق باخلاق اللہ, میں نے وہ تمہیں صلاحیتیں دی ہے, تو میرے ساری ابدی آتے تم میری اطاعت کرو. اجعلک مثلی, میرے جیسا تجھے بنا دوں, تم میری اطاعت کر, بس میرے سارے اخلاق تمہارے میں آ جائے. تو یہ اللہ کی معرفت اس کو کہا. اس نے سوال پوچھا کہ اللہ کی معرفت کا تو مطلب سمجھائے. ٹو نو اللہ, ٹو ریکگنائز اللہ, ان کی کریشنز کے ذریعے, ان کی صفات کے ذریعے. کئی اب خالی روزے کو لے اللہ کو پہچان نہیں سی. لنچ کا ٹائم ہوتا ہے تو روزہ نہیں ہوتا ہے, تو کیسی بھوک لگی ہوتی ہے, اب لنچ رکھ دو جلدی, اب لنچ کھانا ہے. روزے میں کیسی مدد ہے کہ اللہ کا وجود ایک روزہ روز بتا رہے. اللہ کا وجود کیسے کیسے صبر دیتا ہے, کیسے کتنے روزے آ گئے, آج 11واں روزہ آ گئے, کتنے تیز رفتار سے گزر. یہ خود ایک روزہ وجود ہے خدا کے, ایک ڈیلی. خدا تجھے کیسے بھوک برداشت کر سکتے ہو جب عام دنوں میں لنچ آ گیا, تیز ناشتہ بھی صحیح نہیں کیا تھا, تیز بھوک لگی تھی, ایک دم لنچ چاہیے, سحری صحیح نہیں بھی کی تب بھی صبر آ جاتا ہے. یہ اللہ کا وجود ہے, قدم قدم اللہ کا وجود. تو اللہ کی معرفت, دعا عرفات کو اسٹڈی کرنا. نہج بلاغہ میں دیکھو خطبہ توحید, قرآن میں توحید کی آیت نکال, اللہ کی صفات نکال, جوشن کبیر کی صفات ایک میں غور و فکر کرو. یہ سب معرفت خدا ہے. کتنی قدرت رکھتا ہے, کتنی قدرت. ابھی قدرت کی بات کیا, جنگ بدر 27 ماہ رمضان میں اللہ کی قدرت کیا, ایک بارش, اپنے ملائکہ کو بھیج دیا, ان کی فوج, اللہ کی فوج, اپنی فوج بھیج دیا. 3003 ملائکہ, ایک پہلی فوج جبرائیل کے ذریعے بھیجا, دوسری 1000 کی فوج بھیجا میکائیل کے ذریعے, تیسری 1000 کی فوج اسرافیل کے ذریعے بھیجا بدر میں. 3003 سردار ملائکہ, اور پھر بارش. طاقت قدرت دیکھو اللہ, ناممکن کام کے کیسے ممکن کیا. ایک ان کا تقوی اور توکل. ابھی ایک قصہ بھی بیان ہم نے سنا. یہ معرفت خدا حاصل کرو ہر لمحہ. یہ کافی جاننا کہ جس 90,000 بچوں کو فرعون نے قتل کیا, 90,000 بچوں کو فرعون نے قتل کیا, کس لیے؟ موسیٰ کی وجہ سے. وہی موسیٰ ان کے گھر میں پرورش پا رہا ہے, وہی موسیٰ ان کے گھر میں پرورش پا رہا. اللہ اکبر. پہچانو اللہ کی قدرت, اللہ کی معرفت, قدم قدم, سیکنڈ حاصل کرو. جادوگر کو دیکھو, قرآن میں ذکر ہے جادوگر. ابھی صبح فخر کر رہے تھے کہ ہم موسیٰ کو شکست دینے والے ہیں, اور ایک معجزہ موسیٰ کا دیکھ کے پکے موحد بن گئے, پکے موحد. اللہ کی قدرت کا دیکھ لیا کہ یہ معجزہ ہے, یہ جادو نہیں ہے. ایک لمحے میں پہچان لیا. اللہ نے وہ ساری صلاحیت دی بندے کو. کیا کیا قدم قدم اللہ کی معرفت. قرآن بھرپور ہے اللہ کی معرفت. تو یہ میں نے جواب دیا, آپ کو میں آگے قبل بھیج دیں. کیا مستحب نماز گھر کا کام کرتے کرتے, گھر کے کام میں تو رکنا پڑے گا, چلتے تھوڑا رہیں گے. استری کر رہے تو رک گئے, کھانا پکا رہے چلا رہے, سالن پکا رہے چاول تو کھڑے رہ گئے.
وہ تو چلنے کی سہولت ملی ہے, چلتے راستے میں چل رہے تو پڑھو, ٹرین میں ہو, بس میں ہو, پیدل ہو, تو آپ تو نماز پڑھ سکتے, گھر میں نہیں ہو سکے گا. گھر میں تو ساکون کھڑے ہو کے نارمل, بلکہ آیت اللہ سیستانی تو کہتے ہیں کہ جو بیٹھ کے مستحب نماز زمین میں پڑھ سکتا ہے تو وہ تو کرسی والی نماز پڑھ ہی نہیں سکتا, کرسی میں پڑھ ہی نہیں سکتا. وہ تو ہم اعزا کے فیاض کو رجوع کرتے سستانی والا, کیونکہ انہوں نے احتیاط واجب کہا کہ مستحب نماز جو زمین پہ پڑھ سکتا ہے پھر بھی کرسی میں پڑھنا چاہتے, یعنی کم سے کم کرسی کے آگے کھڑے ہو کے وغیرہ, تو نماز قبول ہی نہیں, مگر احتیاط واجب لگائے. آیت اللہ کے فیاض نے اجازت دی, جس طرح آیت اللہ خوئی نے اجازت دی کہ وہ زمین میں پڑھ سکتے, تب بھی وہ والی نماز اجازت ہے کہ سدا کرسی پہ بیٹھ کے پڑھے. تو وہ چلتے پھرتے گھر میں مستحب نماز نہیں ہوگی, گھر کے لیے نہیں ہے, رکنا پڑتا ہے کام کے, وہ مسلسل چلنا ہو, سواری ہو, چلتی ہو, جس میں قبلہ معاف ہے, جس میں سب کچھ معاف ہے. عورت کے لیے ایک چادر ہونی چاہیے, صحیح ڈھانپ لیا جائے, اور وضو. مردوں کے لیے صرف ایک وضو بس, باقی ساری کنڈیشن قبلہ سب 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 ساکی پہ, جسم ہلے نہیں, سب معاف ہے چلتے پھرتے والی مستحب نماز. نماز کے شب کا طریقہ ایک مرتبہ پھر بتائے, پہلے چھوٹا سا کمپلیٹ کرتی ہوں. سورہ توبہ جو ہے بسم اللہ کے بغیر پڑھنے کا ہے. تو کیا ہم قرآن خوانی میں جب سورہ توبہ کی ٹرن آتی ہے تو جس نے سورہ توبہ سے آغاز کیا انہوں نے اعوذ باللہ پڑھ کے آغاز کیا, بسم اللہ الرحمن نہیں پڑھا, پھر اس نے تھوڑا پڑھا, پھر دوسری نے تھوڑا پڑھا, پھر تیسری نے, سب قرآن خوانی میں. تو پھر سب کو بسم اللہ نہیں پڑھ, نہیں, باقی کے پڑھے بسم اللہ. ہر کام بسم اللہ سے برکت والا بن جاتا, ہر کام بسم اللہ سے کرے. یہ تو بسم اللہ سٹارٹنگ میں, کیونکہ غضب کی باتیں شروع ہو, غضب اور رحمان رحیمیت ساتھ میں نہیں جا سکتے. سورہ توبہ کا آغاز غضب سے, اللہ کے غضب سے شروع ہو, تو اسی لیے خالی پہلی آیت جو پہلا والا قرآن خوانی میں پڑھ رہا ہے وہ والا بسم اللہ نہیں پڑھے گا, اعوذ باللہ پڑھ کے سیدھا قرآن. اس کے بعد دوسرے کی ٹرن ہے, وہ بسم اللہ برکت لے گا, برکت لے کے پڑھے گا. اس کو جائز ہے, نہیں پڑھنا ہے تو الگ مسئلہ ہے, مگر جائز سے پڑھے گا تو اس کا ثواب ملے گا, اس کی برکت ملے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر تیسری پڑھیں گے وہ بھی بسم اللہ پڑھیں گے, چوتھی پڑھیں گے وہ بھی بسم اللہ پڑھیں گے, اس کا ثواب لے لے, برکت لے لے. آغاز میں صرف منع ہے تو اس مطلب نہیں کہ سب چھوڑ دیں. اب میں واپس نماز شب کی طرف آ رہی ہوں. وہ کہہ رہی نماز شب کا طریقہ بہت آسان ہے, آپ یوٹیوب میں بھی پن کرو نماز تہجد, سب آ جاتا. مگر پھر بھی چلو سوال آیا ہے تو میری ذمہ داری. نماز تہجد کل 11 رکعتیں, شب کی 8 رکعتیں, 2 اپنی اپنی سلام. پہلی 2 نمازیں نافل شب پڑھ رہی, نافل شب 2 ختم ہو گئی, پھر نافل شب تیسری چوتھی, پھر نافل شب پانچویں چھٹی, پھر نافل شب چھٹی ساتویں آٹھویں, ہو گئی نافل شب. اب اہم ترین نماز شفع, شین فے عین, شفع سورہ فجر میں آتا ہے, والفجر ولیال عشر والشفع والوتر. 2 شفع یعنی 2, یہ اہم ترین نماز, ان کو بہت احتیاط سے پڑھنا ہے, جس میں سورہ ناس پہلی رکعت میں پڑھا جاتا ہے, سورہ فلق, رکوع اچھا کرے, سیدھا اچھا کرے, صحیح ذکر کرے. کہ اہم ترین نماز شفائی, کیونکہ وتر کے ساتھ ملی ہوئی ہے, اسی لیے اس میں قنوت نہیں ہے, مگر کوئی قنوت رجا کی نیت سے پڑھ سکتا. شفا میں قنوت, کیونکہ وتر کا قنوت جو ہے بس وہ تینوں رکعت مل جاتی ہے, بھلے الگ سے پڑھتے, سلام الگ شفا کی, وتر کی سلام الگ, مگر 3 رکعت ایک ساتھ ہے, اس میں قنوت نہیں ہے. مگر کوئی پڑھنا چاہے تو رجا کی نیت سے ضرور پڑھ سکتا ہے, مگر وتر کا قنوت بہت امپورٹنٹ, اس کی نماز بہت امپورٹنٹ, شفا کی اچھی طرح انجام دے, خشوع کے ساتھ, حضور قلب کے ساتھ شفا کی نماز ادا کرے. تو وتر کا قنوت اہم ترین, اور جتنا طویل کر سکے اتنا ثواب زیادہ. تو 2 رکعت پھر شفا کی نیت کی, میں شفا کی 2 رکعت پڑھتی ہوں نارمل فجر کی طرح پر, ناس اور فلق, پھر پڑھ لیا سلام کے ساتھ, پھر ایک آخری رکعت پڑھی وتر کی نماز پڑھی, وتر کی, جس میں جتنی لمبی کرنے, الحمد کا سورہ 3 مرتبہ, سورہ اخلاص, اس میں فلق پہلے پھر ناس. شفا میں پہلے رکعت میں ناس ہے پھر فلق, یہاں ایک ہی رکعت کے اندر پہلے فلق پھر ناس. یہ سورہ پڑھنے کے بعد پھر دعائیں ہے, قنوت کی ہے, جو ضروری نہیں سب پڑھنا, شارٹ میں پڑھو.
پھر اہم ترین چیزیں 70 مرتبہ استغفراللہ ربی واتوب الیہ یا استغفراللہ واسألو توبہ، جو استغفار کرنا ہے 70 مرتبہ۔ اہم ترین یہ ہے کہ اس وقت میں استغفار قبول ہے۔ صرف سحری کا کیوں زیادہ ثواب؟ سحری کو اسلام نے سادہ کہ اللہ ملائکہ ان پہ درود بھیجتے جو لوگ سحری کرتے، اللہ اور ملائکہ مل کے سحری کرنے والے پہ درود بھیجتے۔ انداز دیکھا کیوں؟ کہ وہ وقت توبہ کا وقت ہے، وہ سحری کے لیے اٹھیں گے تو سورہ انا انزلنا پڑھیں گے تو گناہ معاف ہوگا۔ مغفرت کا ٹائم ہے سحری کا وقت، 4 بجے والا 4:30 بجے والا، وہ بہت قیمتی ٹائم۔ تو ثواب یہ ملتا ہے کہ ملائکہ اللہ خود اور ملائکہ مل کے ان پہ درود بھیجتے ہیں، اتنا زیادہ ثواب۔ تو یہ 70 مرتبہ استغفر اہم ترین چیز۔ قنوت میں جو دعا پڑھنی ہے، الحمد پڑھ لیا، 3 اخلاص پڑھا، فلق ناس پڑھ لیا، ابھی قنوت میں اللہم اغفر للمؤمنات پڑھنا ہے، اللہم کن ولیک کا نہ چھوڑا جائے۔ سب سے اہم ترین دعا کیا ہے؟ وہی جو توضیح المسائل میں نے بتایا تھا، لا الہ الا اللہ حلیم کریم، اس کو نہیں چھوڑا جائے، یہ ہر مصیبت کا علاج ہے۔ اس کو کلمہ فرج کہا جاتا ہے، کلمہ فرج، وہ کلمہ جو فرج مصیبت کو حل کرتا ہے، مشکل کو آسان، فرج یعنی آسانی پیدا کرنا۔ کس سے آسانی؟ مشکلوں میں، بیماریوں میں۔ بیمار انسان پڑھتا ہے یہ کلمۃ الفجر، اس کی بیماری میں اس کو رہائی ملتی ہے۔ سکرات الموت پڑھتا ہے تو روح قبض آ جاتا ہے، آسانی۔ اتنی عظیم کلمہ ہے، فرج ہے، لا الہ الا حلیم الکریم، لا الہ الا اللہ سبحان رب السماوات السبع والارضین السبع وما فینا وبینہن رب العرش العظیم۔ توضیح المسائل میں ہے، قنوت کے چیپٹر میں، ہر ایک اسلامک لوز میں ہے، قنوت کے چیپٹر میں یہ دعا، اور نماز شب کی کتابوں میں بھی ہے۔ خاص اس دعا کو نماز وتر میں نہیں چھوڑا جا سکتا، بہت امپورٹنٹ، بلکہ ہر روز جتنا پڑھے مصیبت سے بچنے، ختم کرنے کے لیے، بیماری کے دفع کرنے کے لیے بہترین حل ہے، بہترین دعا مانے کے۔ میں نے قصہ بیان کر چکی تھی آپ کو، کس طرح حسن مصنع کو کتنا ظلم قتل کرنے والے تھے، چوتھے امام نے کہا یہ دعا کو جاری رکھ، ان کو آزادی مل گئی، میں بیان کر چکی ہوں پہلے۔ تو سکرات الموت بھی آپ شروع کریں گے، آپ دیکھنا کہ روح کتنے آسانی سے قبض ہوتا ہے، کئی بیماری سے نجات، کئی مصیبتوں سے نجات۔ تو یہ نماز تہجد کے وتر میں اس کو نہ چھوڑا جائے، لا الہ الا حلیم الکریم، لا الہ الا العظیم والی دعا، اس کو کہا جاتا ہے کلمات فرج۔ پھر دعائے فرج، الہی عظم البلا وبری الخفا، یہ دعائے فرج ہے، اللہم کن لی ولی کا دعائے فرج، ان دعاؤں کے نہ چھوڑا جائے۔ اللہم اجعل محیایا محیا، نہ چھوڑا جائے۔ یہ ساری دعائیں عظیم عظیم دعا پڑھی جائے۔ اللہم ارزقنا توفیق بعد المعصیہ وصدق النیہ، یہ دعا قنوت میں پڑھی جائے، جتنے جملے یاد ہے۔ تو قنوت بہت اہم ہے، جتنی دعائیں آپ پڑھیں ہم پڑھیں گے اتنا ہمارا ثواب بڑھتا چلا جائے۔ پھر 70 مرتبہ استغفار، ساری قنوت کی دعا پڑھ کے 70 مرتبہ استغفار، تمام مومنی مومنات کے لیے معافی، اللہم اغفر لی والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات احیاء منهم والاموات۔ پھر 40 لوگوں کے 40 سے زائد ایک، اللہم اغفر لی دادا، اللہم اغفر لی دادی، اللہم اغفر لی نانا، اللہم اغفر لی نانا، اللہم اغفر لی اماں، اللہم اغفر لی بابا۔ ایک ایک جتنے کو 40 کرو تو بہت زیادہ ثواب ملے گا، مگر 40 سے زیادہ بھی کر سکتے ہو، 40 سے کم بھی کر سکتے ہو، مگر 40 کوشش کرے، اس کا اثر الگ ہے، پڑھنے والے پہ ایک عجیب اثر ہوگا، روحانیت کا، نورانیت کا، بہت فائدہ مند ہے یہ 40 کا ایک ایک، زندہ مردہ عورت مرد سب کا نام لے سکتے، خاص کر کے جو بہت گنہگار ہے ان کا نام لو، کہ ان کی مغفرت ہو جائے یہ مہینے میں، اور رائے حق پہ آ جائے، گمراہ لوگ رائے حق پہ آ جائے۔ نوروز کی تحویل میں ہم باتیں کریں گے آئندہ ہفتہ، گمراہ لوگوں کو رائے حق پہ لانا، ان کے لیے دعا کرنا عظیم ترین دعا مانی جاتی ہے۔ تو یہ سال، یہ بس یہ آخری نماز تہجد کا، اس لیے اس دفعہ فطرہ کا میں نے آخری میں رکھا ہے۔ 25 ماہ رمضان ہمارا بدھ، آخری بدھ ہوگا ماہ رمضان کا، اس میں فطرہ کا بیان تھا کہ تازہ تازہ رہے کہ عید الفطر قریب ہوگی، میں نے اس میں رکھا ہے کہ عید کا فلسفہ، فطرے کا بیان اس میں رکھا ہے، اسی لیے سوال کو میں نے پینڈنگ چھوڑا ہے، اس وقت یاد بھی رہے گا، عید کا دن قریب ہوگا، تو یہ اب میں اس وقت رکھا ہے۔ یہ سوال ہو، ابھی ہم پبلک کو چانس دیتے، کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتا۔
جزاک اللہ آنٹی. آنٹی ایک سوال آیا ہے کہ کیا روزے میں انٹرنل الٹرا ساؤنڈ کرا سکتے ہیں؟ بالکل انٹرنل روزے میں انٹرنل چیکنگ انٹرنل سب کچھ کروا سکتے. کیوں؟ وہ لذت نہیں ہے, وہ تو علاج ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ڈاکٹر ہاتھ اندر ڈالے تب بھی جائز ہے, انسٹرومنٹ ڈالے تب بھی جائز ہے, سب کچھ جائز ہے. اوکے ٹھیک ہے. آپ سوچ لیجیے. ذوالفشاں. پبلک کا کوئی کوشچن اور ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایک مومنہ کی سرجری کمر کی ہوئی ہے 3ری مرتبہ. پہلے دفعہ 2 سرجری میں وہ تھوڑا جھک کے پیر کا مسا کرسی پہ پیر رکھ کے کر پاتی تھی. ابھی 3ری سرجری کے بعد نہ وہ پیر کو اونچا کر سکتی ہیں نہ کمر کو جھکا سکتی ہیں. پورا وضو کر لیتی ہیں لیکن مسا نہیں کر پاتی اور لیٹ کے نماز پڑھتی ہیں کہ وہ ذرا بھی ابھی ڈاکٹر نے انہیں موومنٹ منع کی ہے. اچھا, تو وہ تیمم کریں یا وضو میں کسی کو نائب بنائے مسے کے لیے؟ سب سے پہلے اگر وہ لیٹ کے دیکھ سکتی کہ پیر کو اوپر کر, چلو جھک تو نہیں سکتے, وہ تو سوال ہی نہیں, مگر لیٹ کے پیر کو اوپر کر سکتی ہے کہ وہ مسا کر لے, اتنا پیر کو اوپر کرے کہ وہ مسا. وہ بھی اگر نہیں کر سکتی ہے تو آخری مرحلہ مدد لیں گی, مگر مسلمان سے مدد لیں گی. غیر اگر کرسچن کام والی ہے وہی قربتاً اللہ, وہ بھی نیت کریں گی قربتاً اللہ, خالی پتہ ہونا وہی کافی ہے کہ میں ان کی مدد کر رہی ہوں. تو وہ سیدھے ہاتھ میں پانی لے کے ان کے سیدھے پیر پہ مسا کریں گی, الٹے ہاتھ میں پیر میں پانی لے کے الٹے پیر کا مسا کریں گی. تیمم کی باری نہیں آئیں گی, مگر ہیلپر مسلمان ہو, کام والی ہو, ماسی ہو, مسلمان ہو, غیر مسلمان نہیں چلے گا. شیعہ اہل بیت ہو, ماننے والی ہو, کیونکہ قربتاً کی ضرورت ہے. تو یہ اگر پہلے کوشش کرے کہ خود پیر کا اوپر کر سکے, بالکل لیٹ گئی بستر پہ پیر اوپر کر سکے, وہ بھی نہیں کر سکتے تو آخری مرحلے کوئی مدد کرے, وہ نیت کرے کہ میں مدد کر رہی ہوں قربتاً اللہ, یہ پتہ ہونا وہی نیت ہے. اور سیدھے پہلے سے وضو کرے تو سیدھے ہاتھ میں زیادہ پانی ڈالے, الٹے ہاتھ میں زیادہ پانی ڈالے, تاکہ جب وہ اپنے ہاتھ سے پانی نکالے ہاتھ میں سے تو ان کو ہاتھ میں اتنا آئے کہ وہ پیر کا مسا ہو سکے. بس وہ کرنے, تیمم کی باری ابھی نہیں آئے گی. جزاک اللہ. نرجس آپ پوچھ لیجیے پلیز. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ آپ نے مجھے لاسٹ ویک بھی جواب دیا تھا آنٹی, بہت فائدہ دیکھا میں نے. بس میں نے کہا آپ کا دل خوش ہو جائے میں آپ کو بتاؤں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بس آپ میری دعاؤں میں خاص شامل ہیں الحمدللہ. ایک بچی وہ کنسیو کرنا چاہ رہی ہے, 19 ایئرس کی ہے, تو آپ اس کے لیے بتائیے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ ہفتے میں 3 دن ہسبینڈ سے ملنا ہے, لیکن کچھ ڈیز ایسے آتے ہیں جس میں کمر درد وغیرہ, اور پھر ہماری جو بڑی ڈیٹس آتی ہیں تو کہتے ہیں میں اس میں اوائڈ کرتی ہوں. تو مجھے دین کے حساب سے پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے کب ملنا ہے, تو میں ان چیزوں کو اوائڈ کر دیتی ہوں. میں دین کے اس سے لینا چاہتی ہوں کہ بچہ تاکہ نیک اخلاق نیک اس میں لطفہ ٹھہرے. ٹھیک ہے. اور آنٹی دوسرا سوال میرا ہے کہ فجر کی نافلہ کا بتائیے گا, اور تیسرا یہ ہے کہ کون سی سورہ ہم کو ہر نماز میں پڑھنی چاہیے. جیسے ہر نماز کے بعد کہتے ہیں فجر کے بعد سورہ یاسین ہے, تو ظہر کے بعد کون سی پڑھنی چاہیے, عصر کے بعد کون سی سورہ پڑھنی چاہیے, یہ پلیز بتائیے گا. اگر پہلا سوال آپ کا یہ ہے کہ آپ ایک ایک سوال پوچھیں گے, آپ کا ہی ٹرن آپ کا ہی رہے گا, بس آپ کا ہی سوال پورا کریں گے نا, ہمارا ٹائم ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. تو ابھی آپ کا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ عورت حاملہ ہے اور وہ چاہتی ہے کہ اگر شوہر راضی ہے تو کوئی حرج نہیں, کیونکہ مکروہ میں شوہر کا چلے گا, عورت کا مکروہ نہیں ہوگا. مگر ہاں اچھی بات ہے کہ پیٹ میں بچہ رہ چکا ہے تو مکروہ کام بھی نہ کرے تو بچہ نیک ہو, اثرات نہ ہو. مگر اگر شوہر راضی ہے, ایسا نہ ہو کہ شوہر کو تکلیف ہو اور وہ ضد کرتی ہو, نہیں, وہ اس کو نہیں کرنا پڑے گا. مکروہ شوہر کی طرف سے ہوگا, اور اس میں جو اوپر کی احتیاط کرے, اوپر کی چیز کی احتیاط کرے, پہن لے کہ اس کا ڈائریکٹ سکن ٹو سکن نہ ہو تاکہ اثرات نہ ہو, تو وہ مکروہ کام ہوگا. بچے تو بہت بہتر ہے کیونکہ حاملہ آلریڈی ہو چکی ہے, مگر وہ شوہر کو راضی ہونا, ان کو پوچھنا پڑے گا آپ راضی ہے, یہ میں پریکٹس کرنا چاہتی, بچہ تو آپ کا بھی ہے میرا ہے, ایک مرتبہ نیک بچہ مل جائے گا, زندگی تو پوری پڑی ہے ہمارے ایک دوسرے کے لیے, وہ راضی ہو. ایسا نہ ہو کبھی کچھ شوہر کو بہت تکلیف ہوتی ہے کنٹرول کرنے میں, اس میں ان کا دماغ بھی اثر ہوتا ہے, جسم میں بھی اثر ہوتا ہے, بیماریاں اثر ہوتا ہے بہت کنٹرول کرنے میں. تو وہ ایک میاں بیوی میں انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, بہت اچھی بات رہے گی. مگر ایسا نہ ہو کہ وہ صبر کرتا ہو, بیوی کی خواہش پوری کرتا ہو, یہ یقین کروا دے, کیونکہ مکروہ ہے مگر شوہر کا حق ہے, یہ شوہر کا حق ہے, اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے. تو پہلا سوال آپ یہ.
دوسرا آپ کا فجر کی نماز کی نافلہ واحد نماز ہے کہ آپ وقت سے پہلے پڑھ سکتے ہیں، یعنی ظہر کی نماز آپ تب شروع کریں کہ زوال کا وقت شروع ہوا، مگر یہ مسئلہ فجر کے لیے نہیں ہے. آپ ایت اللہ سستانی تو فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد بھی اتنا وقفہ رکھو کہ 11 رکعت تک کا وقفہ کتنا لگے نماز تہجد کا، اگر نہیں بھی پڑھنا ہے مگر اتنا وقفہ رکھ لو تو نافل فجر کا وقت شروع ہو گیا. ہاں البتہ ثواب تو زیادہ ہے جتنا قریب فجر پڑھیں گے، مگر نافل فجر ہو جاتی ہے تو آدھی رات میں 12 بجے 4 بجے 3 بجے جب پڑھنا ہو نافل فجر. ہاں آیت اللہ ہوئی صرف کرتا ہے کہ آخری چھٹے حصے میں نافل فجر پڑھ سکتے ہو، آخری چھٹا حصہ رات کا، آخری چھٹا حصہ وہاں نافل فجر پڑھ سکتے ہو. سستان تو پوری رات اجازت دیتے کہ عشاء کے بعد 11 رکعت کو ٹائم کو گزارنے دو، اس کے وہاں سے نافل فجر کا ٹائم شروع ہو گیا. تو واحد نماز ہے کہ تمہیں فجر سے پہلے تاکہ فجر کا عین پرائم ٹائم میں تم پڑھ سکیں گے. اور کوئی سوال پوچھنا ہے نافل فجر کا کہ یہی تھا آپ کا؟ یہی چاہ رہی تھی پوچھنا کہ نافل فجر کے بارے میں بتا دیں. ہاں ٹھیک ہے. اور تیسرا کیا تھا ان کا؟ تیسرا کون سا سورہ پڑھنا چاہیے؟ جیسے فجر کے بعد سورہ یاسین تو ہاں صحیح، فجر کے بعد سورہ یاسین کی تاکید ہے، سورہ ظہر کے بعد سورہ نبا اما یتساءلون، تو کعبہ دیکھنے کے لیے بار بار نصیب ہوگا، عمرہ حج. دوپہر ظہر کی نماز میں سورہ نبا اما یتساءلون کا تاکید ہے. نماز عصر کے بعد سورہ العصر والعصر ان الانسان لفی، اتنا چھوٹا سورہ. مغرب عشاء کی نماز میں جو حدیث ہے مگر علماء میں اختلاف ہے کہ مغرب کی نماز مگر بعد میں سورہ ملک پڑھتے تو عشاء کی نماز سورہ الواقعہ پڑھ، کچھ کہتے سورہ واقعہ پڑھو مغرب کی نماز بعد سورہ عشاء کے ملک. تو ملک اور واقعہ اچھا ہے کہ مغرب کے بعد بھی پڑھ سکتے ہو، عشاء کے بعد بھی پڑھ، دونوں یہ رات کے سورے خاص ہے. ملک اور واقعہ اس میں ثواب زیادہ ہے، ملک اور واقعہ. یہ واجب نماز میں تو سورہ انا انزلنا کا ثواب سب سے زیادہ ہے 6 دن میں ایکسپٹ جمعے کے دن. باقی جمعے کے دن آپ کو پتہ ہے ہم جمعہ منافقون وغیرہ، تو وہ واجب نماز کی اگر پوچھ رہی ہے، مگر وہ مجھے لگتا ہے ڈیلی ایسے پڑھنے کے لیے سوال تھا. اور کوئی سوال ہے باقی؟ جی آنٹی ایک سوال آیا ہے کہ وہ جو مور کے اوپر یا حسین لکھا ہوا ہوتا ہے کبھی کبھی یا امام رضا، تو جو ریٹن سائڈ ہوتی ہے مور کی، کیا اس پہ سجدہ کر سکتے ہیں؟ اگر پڑھیں گے نہیں تو پڑھنا مکروہ ہے، قرآن پڑھنا یا کچھ لکھا ہوا پڑھنا یہ مکروہ نماز کے ثواب کو کم کر دے گا. اگر آپ خالی سر پیشانی رکھتے ہو پڑھتے نہیں ہو تو جائز ہے، شرک نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے ہم سیدھا اللہ کو کرتے، مٹی پہ کرتے، کربلا کی مٹی یا مشہد کی مٹی ہے، کربلا کی مٹی کا ثواب زیادہ ہے مشہد کی مٹی کے مقابلے میں، تو آپ کو پورے ثواب ملے گا مستحب کا. مگر آپ جیسے سر رکھ کے پڑھے یا حسین پڑھ لیا تو مکروہ کر دیا نماز کو، یا امام علی رضا پڑھا تو مکروہ کر دیا. تو مگر نماز صحیح ہے. مسجد کا فوٹو ہوتا ہے، آپ نے کچھ پڑھا نہیں ہے سر رکھا، یہ روزے کا پکچر ہوتا ہے، کوئی حرج نہیں، آپ نے سیدھا سر رکھا تو مکروہ نہیں ہوگی نماز. پڑھنے کا منع ہے، اسی لیے کسی قرآن سامنے نہ ہو کہ آپ نے کچھ آنکھ سے پڑھ لیا، زبان سے کچھ نہیں آنکھ سے پڑھ لیا تو مکروہات سے بچنا ہے بس. تو ورنہ آپ سیدھا رکھ سکتے پیشانی، کوئی حرج نہیں. اچھا آنٹی یاسمین آپ پوچھ لیجیے سوال. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. مجھے یہ پوچھنا ہے کہ جو روزے قصر ہو جاتے ہیں تو ایک سٹی سے دوسری سٹی جانا ہو تو جیسے ہم اکثر ظہر جا سکتے ہیں، لیکن آواز کٹ، آپ کی آواز کٹ رہی، دوبارہ سوال شروع کرو. یہ روزے قصر ہوتے ہیں اس کے بارے میں مجھے سوال کرنا ہے کہ ایک سٹی سے دوسری سٹی جانا ہے تو یہ ہے کہ روزہ ہمارا قصر نہ ہو تو ہم آفٹر ظہر ہم اس جگہ کے لیے نکل سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ ریپیٹ کریں گے عالیہ آپ سوال نہیں ریپیٹ کرنا میرے لیے. نہیں آنٹی مجھے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، ان کا آواز صحیح نہیں ہے. قصر نماز کے بارے میں شاید وہ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں روزے کے، لیکن کلیئر نہیں ہے آنٹی آواز. مجھے کلیئر نہیں، میرے لیے کلیئر نہیں ہے. جی مجھے بھی کلیئر نہیں ہے. پتہ نہیں کیوں نہیں آ رہی ہے کلیئر. تھوڑا کلیئر ہے، تھوڑا کلیئر نہیں، مگر سوال تو سمجھنے میں پورا چاہیے نا. آواز آپ کی جو ہے نا وہ پھٹ رہی ہے تھوڑی، تو اس لیے تھوڑا کلیئر پھٹ رہی ہے، آپ کی آواز پھٹ رہی ہے. آپ بھی سنو، میں بھی، آپ دوبارہ کرو، ہم دونوں سن رہے ہیں، جس کو سمجھ میں آئے ذرا زور سے لکھو. ہاں اس سے تو میں بول ہی گئی ہوں. خیر
میرا سوال ہے روزہ قصر ہونے کے بارے میں کہ اگر میں اپنی سٹی سے نکلتی ہوں اور ظہر، مجھے یہ معلوم ہے کہ ظہر سے ٹائم ہونے کے بعد میں نکلوں تو میرا روزہ قصر نہیں ہوگا، لیکن اگر میری نیت ہے کہ میں وہاں پر 10 دن یعنی کہ 11 دن واپس آؤں گی، تو کیا میں صبح کے وقت نکل سکتی ہوں؟ اگر آپ کی نیت تھی کہ 10 دن یا 10 دن سے زیادہ رہیں گی تو روزہ تو واجب ہے ماہ مبارک میں. آپ مسافر ہے. ہاں میں نکلوں تو اس سوال نہیں سمجھے. ہمیشہ سفر ضرور کے بعد شروع ہوگی. روزہ کو بچانے کے لیے آپ کو سفر نکلنے ہیں تو ظہر کے بعد نکلنا ہے. وہاں پہنچیں گے تو ظہر سے پہلے پہنچیں گے جہاں 10 دن رہنا ہے. 10 دن رہنا یا وطن ہے تو آپ ظہر سے پہلے تاکہ زوال کے وقت مسافر نہ ہو. زوال کے وقت مسافر نہ ہو، یہ سب سے بڑا مسئلہ اسلام کا. ظہر کے وقت مسافر نہ ہو، یا ظہر کے بعد سفر کرنی ہے، ظہر سے پہلے پہنچنا ہے. مگر مسافر کے دوران نیت نہیں کر سکتے تو ابھی مسافر ہے، مگر کچھ کھائیں گے پیے نہیں گے، سیری کر لیں گے، کھائیں گے پیے نہیں. جیسے آپ نے ظہر سے پہلے لینڈ ڈاؤن ہو گئے، آپ پہنچ گئے اور ظہر سے پہلے پہنچے اور کچھ کھائے پیے نہیں فجر سے لے کے، تو آپ فوراً نیت کر لو. اب نیت ہوگی جب آپ ڈیسٹینیشن پہنچ گئے. مسافر نیت نہیں کر سکتا. تو آپ کو دونوں اختیار تھا کہ آپ روزہ نہیں رکھنا تھا تو مسافر میں کھانا کھا لو، وہ والا قضا دے دینا. مگر پھر مستحب ہے کہ ظہر سے پہلے پہنچ گئے تو احترام کرو، کچھ کھاؤ پیو نہیں. جیسے حیض سے عورت پاک ہو گئی، حیض سے عورت پاک ہو گئی، اس کے لیے مستحب ہے کہ روزہ تو نہیں، قضا تو دینی پڑے گی، مگر مستحب ہے اب کھانا پینا چھوڑ دے، ماہ مبارک کا احترام رکھے، کیونکہ پاکیزی کی حالت. نجاست میں حالت میں کوئی مسئلہ نہیں، آخری وقت بھی ہماواری آئے نے کھا لیا تو کوئی مسئلہ نہیں. اگر پاک ہو گئی روزے کے دوران اب مستحب. اسی طرح مسافر ظہر سے پہلے پہنچ گیا ہے تو ان کے لیے اب مستحب ہے کہ احترام رکھے، روزہ کھانا پینا بند کرے. مستحب ہے، واجب نہیں. مگر اس کو روزہ بچانا ہے تو سفر میں سحری کر لے، فجر سے پہلے تک کھانا کھا لے، فجر سے کچھ کھائے نہیں. جیسے اپنے شہر میں آئے یا جہاں 10 دن رہنا ہے اب نیت کرے کہ میرا روزہ ہے. اب مجھے لگتا ہے اگر میں نے سوال کو سمجھا. جی جائیں جی، تقریباً اسی طرح کا کچھ سوال تھا. اور سوالات لے سکتے ہیں جی؟ ایک دو لے لے بس. اوکے رائحان آپ پوچھ لیجیے. السلام علیکم طاہرہ آپا. وعلیکم بہت السلام. بہت جزاک اللہ کہ مجھے چانس ملا آج اتنی شارٹ نوٹس پہ. بہت بہت ہوسٹ کا اور آپ کا شکریہ. الحمدللہ. بس اللہ آپ سب کی توفیقات میں اضافہ کرے اور آپ کا پاس میں علم حاصل کرتے رہے ہم سب. بس زیادہ میں ٹائم نہیں لوں گی. میں ہے نا ڈپریشن اور اینگزائٹی کی پیشنٹ ہوں 3-4 سال سے. تو ابھی تکلیف بڑھ جاتی ہے نا تو روزے منع کر دیے. 1-2 بار میں نے کوشش بھی کی، 3 روزے رکھے اور اب کل پرسوں تکلیف ہو گئی تو روزہ کھولنا پڑا. تو روزے بھی نہیں ہو رہے ہیں الحمدللہ. جس طرح سے علامہ امینی مطمئن تھے کہ اگر یہی حال میں بھی موت ہے تو میں قبول کرتا ہوں، اسی طرح سے میں نے قبول کر لی ہے اپنی حالت کہ بس میں تو سکون میں ہوں. لیکن میرے آجو باجو والے لوگ ہیں جیسے کہ میری مدر ہے، میرے ہسبینڈ ہے، وہ بہت تکلیف میں رہتے کہ بھائی ابھی تک سائیکیٹرسٹ کی دوائی چالو ہے، تم باہر نہیں نکل رہی ہو، بار بار یہ اینگزائٹی بڑھتا ہے، کم ہو جاتا ہے. تو ان لوگ کو مجھے ابھی میں کیسے وہ کروں. اور دوسرا الحمدللہ آپ نے پہلے بھی ڈپریشن کا بتایا ہوا ہے تو وہ میں فالو کرتی ہوں. گریف کی آیتیں ہیں کافی ساری، جو بھی میرے سے بنتا ہے میں کرتی ہوں. لیکن میرا پرابلم طاہرہ آپا ڈپریشن کم زیادہ ہوتا ہے لیکن زیادہ تکلیف اینگزائٹی ہے. یعنی جیسے ہی ہسبینڈ کے ساتھ اختلاف ہو جاتا ہے کبھی یا کچھ تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے تو اتنی اینگزائٹی بڑھ جاتی ہے کہ سونے میں ڈسٹربنس، سو نہیں سکتی ہوں. بہت بہت برے خیالات، برے سپنے اور گھبراہٹ، بے چینی، کھانا نہیں کھا سکنا، الٹی جیسا ہونا، چکر آنا، ویسے سب چالو ہو جاتا ہے. اور دوائی تو میری بہت ہیوی والی چالو ہے. اب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس میں کہ مطلب کیسے کرنا ہے نا. ابھی آپ کو نا دوا کے بھی سائیڈ افیکٹس ہوتا ہے. بھلے دوا ایک طرف بیماری حل کرتی ہے، دوسری طرف بیماری دوسری کو ایڈیشن کرتی ہے. تو آپ ہے نا دعا آپ کوئی بھی دوا کھاؤ تو دم کر کے بغیر نہیں کھاؤ. آپ اس میں آپ حدیث قصہ دم کر دو، دعائے توسل دم کر دو، سورہ فاتحہ آپ ایک ساتھ ساری دوائیں رکھ کے
70 मरतबा एक मरतबा दम कर दिया, सूर्य यासीन दम किया, जो शिफा के लिए जो सूरा बता, शाफिया 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 सलाम हो, जो आप पढ़ जा, बाबुल हवाइज मुसब न जाफर अदरिकनी, थोड़ा थोड़ा जो पढ़ सकती हो, सारी दवाओं के रख उस पे दम कर दो। तो एक्चुअली थोड़ा साइड इफेक्ट्स में तो कम होगा, डिप्रेशन की दवा सब उसमें दम कर दो, फिर हर रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ो, एक सूरे फातिहा पढ़ो, या बाबुल हवाइज मुसब न जाफर अदरिकनी, या शाफी 7 मरतबा, या सलामो 7 मरतबा, इतना हर दवा के पहले आप पढ़ लो, दम कर लो, फिर खाओ। तो क्योंकि ये आपको थोड़ी दूसरी साइड इफेक्ट से बचाएंगे। अभी क्योंकि आप एंजाइटी के लिए खाते हो तो वहां एक तरफ होता है डिप्रेशन बढ़ जाता है, डिप्रेशन की गोली खाते हो गोलियां तो उनमें एंजाइटी बढ़ जाती है, एंजाइटी में खा रही हो तो भी दूसरा उछराट हो रहा है, इतनी सारी गोलियां, यानी एक गोली दूसरी साइड इफेक्ट है, दूसरी गोली से तीसरी साइड इफेक्ट है, इसीलिए आपकी बीमारियां जमा हो गई है, गोलियां जमा कर रही। अगर आप हेम्योपैथिक में चले जाए या आप हकीम की दवा, अब इसको रोके नहीं, अब क्योंकि अब एकदम से तो नहीं, उसको यूज टू करना पड़ेगा। इसलिए मैं हमेशा लोगों को कहती एलोपैथिक दवा, एक बीमारी जाके दूसरी लाएंगी, दूसरी बीमारी लेके तीसरी लाएंगी। तो आप हकीम की दवा ले सकते हो, होम्योपैथिक एज लॉन्ग एज कर सकते हो, तो एलोपैथिक से बचो। मगर ये तो हम एडवाइस देते हैं, आप लोग खुद जानते हो कि कैसी बीमारी के एलोपैथिक के बगैर चारा नहीं है। मगर दुआ अमा सदी से किस्सा दुआई तो वसूल सूर्य दहर अहले बैत के साथ कनेक्टेड चीजें हैं, वो दम करने में या शाफी अल्लाह का नाम, या सलाम, जोशन कबीर है, जो ये सगीर है, दुआ यस्तशीर, मोजिजा वाली दुआ यस्तशीर, मोजिजा उनको उलमा मोजिजा बताते, दुआ यस्तशीर, वो दम किया जाए गोलियों पे, खाने पे, जो दुआ यस्तशी जो 3 मरतबा पढ़ता है तो उसकी बीमारी निस तो नाबूद हो गई। कितने लोगों मशलूल है, मगर अभी तो रिसेंटली यस्तशीर ने कितने लोगों को मुजिजा दिखाया। तो यस्तशीर है, मशलूल है, हमारे पास इतने खजाने, तो हर रोज इतनी नहीं पढ़ सकेंगे। आज आपने हदीस की साथ तवस्सुल पढ़ा, तो दूसरे दिन दुआ मशलूल पढ़ा, तीसरे दिन 3 मरतबा दुआ यस्तशीर पढ़ा। अलग अलग चीजों कौन सी काम आने वाले, सूरह हशर की आखिरी 4 आयत बीमारियों के लिए है, सूरह फातिहा से बड़ी कोई चीज नहीं है। इमाम अली तो सबका इलाज सूरह फातिहा से करते थे, तो इसीलिए सूरह फातिहा एक मरतबा 70 मरतबा पर एक एक चीज करते रहो। आज सूरह में 70 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ लिया, कल दुआ एक, दूसरी दुआ, तीसरी, तो ये हर चीज एक साथ तो नहीं कर सके। सारी दवाएं को आप रखो मेज पे, रखिए खुली रखो, आप पढ़ के दम करते चले जाओ, पानी पियो दम करो। ये हमारे इसमें बहुत मानते उलमा कि करना, ये दम करना, ये फूकना अच्छी चीज है, खुद आप ही फूकते आपकी चीज पे, तो कोई जम्स का है भी नहीं कोई। और जितना जमजम का पानी मिल जाए तो नून अला नून, जमजम का पानी मिल जाए उस पे सब चीजें दम करे, फिर वो पिए। बारिश का पानी मिले तो बारिश का पानी, तो रूहानी पानियों भी इस्तेमाल, आबे निशान मिले, तो ये भी सब चीजें आपकी बीमारी को कम कर देंगे। आपको ये सीना कुशादा रखना पड़ेगा। ये लोग आपको देख के अपसेट होते हैं, ये मोहब्बत है, हमदर्दी है, मगर उनको इफेक्ट हो रहा है आपकी बीमारी। एक घर में कोई बीमार होता है, दूसरे इफेक्ट होते हैं ऑटोमेटिकली, बट नेचुरल। फैमिली एक कनेक्शन, एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो आप उनकी वो बेचैन हो तो आपको अपसेट नहीं होना चाहिए, उनके लिए कुदरती है। वो आपको सीना कुशादा, रब्बि इश्रह ली सदरी अलम नशरह लक सदर, एक बहुत बड़ी सिफत है कि शर सदर, सेंसिटिवनेस को छोड़ दे, कि वो बट नेचुरली घर में आपको हर रोज देखते हैं ये हालत, तो उनको इफेक्ट हो रहा है, और कई चीजें तो ट्रांसफर भी हो रही है, आपको नहीं पता, मगर आप बेकसूर है। मगर आप ज्यादा इन दुआओं पे दम करें, इंशाअल्लाह खुद को सीना कुशादा रखे, बल्कि उनको कहने आई एम सॉरी, आई अंडरस्टैंड, आप लोगों को होता है, बस आप मुझे दुआ में याद करो। आप उनके साथ आर्ग्यू न करो, अपसेट न हो, उनको हक है अपसेट होने का, बट वेरी नेचुरल है, वेरी नेचुरल। 2 दिन नहीं होंगे, अब से 4 दिन अपसेट नहीं होंगे, 6 दिन अपसेट नहीं होंगे, 1 महीना सब्र, फिर वक्त आएगा। आखिर इंसान है, गुनहगार का पुतला है, तो वो असर तो होगा घर वाले को, तो आपको नाराज नहीं होना चाहिए। हो ये सही लगता है आपको, क्या लगता है? जज़ाकल्लाह जी। एक आखिरी सवाल ले लें हम लोग, बस आखिरी सवाल बस। कनीज भाई आप पूछ लीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जी आपके लेक्चर्स माशाल्लाह बहुत अच्छे होते हैं और बहुत इस्तेफादा करते हैं हम लोग सब। अल्हम्दुलिल्लाह, मौला आपको जिंदगी दे। और
مجھے آپ سے ایک یہ پوچھنا تھا کہ آپ نے بھی جو بتایا تھا نا کہ جب کوئی کسی کی وضو میں مدد کرتا ہے تو اس کو قربتاً للہ نیت کرنا ضروری ہوتی ہے. ہاں پتہ تو ہونا، جیسے اگر پتہ ہونا، خالی پتہ ہونا، ذرا زبان کی کوئی ویلیو نہیں، پتہ ہونا کہ مطلب اللہ کے حکم سے، اللہ نے کہا ہے کہ مریض کی مدد کرو، اللہ کے حکم ہاں سے میں یہ تو مدد کر رہی انڈرسٹوڈ ہے نا. ہوں. ہاں بس یہ تو انڈرسٹوڈ ہے بس کیونکہ بس جب یہی نیت ہے. مسے کی جو تری ہوتی ہے نا وہ میں نے اپنے جو بیٹے کے ہاتھ میں دی اور اس نے میرے پیر کا مسح کروایا تھا کچھ دن جب میرا آپریشن ہوا تھا تو میں جھک نہیں سکتی تھی. ہاں تو اس ہاں میں مطلب میں نے اس پہ نیت نہیں کروائی لیکن اس کو یہ پتا ہے کہ مجھے ممی کی ہیلپ کرنی ہے کیونکہ وہ بس نہیں صحیح کر وہی، سکتی بس ہے. پتہ ہونا وہی کافی ہے نیت نا، ہے، پتہ ہونا وہی وہی نیت ہے، نیت اللہ کا حکم ہے بس مدد کرو میں کر رہا ہوں، بس پتہ ہونا وہی بس نیت ہے. بس ٹھیک ہے آنٹی، شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ. بس دعا میں بہت یاد رکھیے گا. سب آپ بھی یاد کر رہا، ہمیں سب کی دعا چاہیے، سب کی دعا کے محتاج ہے. ٹھیک پیرنٹس ہے، اینڈ کرنے سے پہلے آپ پلیز وہ کلمت الفرج ریپیٹ کر دیں گے، اور کہاں سے کون سی بک سے ملے گی؟ 2-3 ریکویسٹ کلمت آئیے. الفرج ہماری اسلامک لوز ہے نا، آیت اللہ کھوئی کی، توضیح المسائل خمینی کی، سستانی کی، گل پیگانی کی، سب کی توضیح المسائل میں آپ کا قنوت کا چیپٹر کھولو، توضیح المسائل اسلامک لوز ہے نا، توضیح جو ہے نا، رسالہ احکام کی جی کتاب ہے نا، رسالی، جی جی ان کو آپ کھولیں گے، قنوت کا چیپٹر کھولو، آپ انڈیکس میں دیکھنا قنوت. اس قنوت میں یہ دعا سب نے لکھی ہے، ترجمہ بھی لکھا ہے، عربک میں لکھا ہے، لا الہ الا اللہ حلیم الکریم، اللہ حلیم ہے، کریم ہے، سمجھا؟ حلیم یعنی غصے کو ضبط کرنے والا، کریم جی میں ساری صفتوں کا مجمع، کریم، سخی سب، پھر علی العظیم، علی بھی ہے، عظیم بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے، عظیم بھی ہے. یہ دعا آپ کو ملیں گے، توضیح المسائل بہت مجرب دعا ہے. آپ جتنے 10 مرتبہ پڑھیں گے، جیسی پریشانی آپ نے 14 مرتبہ پڑھا، آپ کی کیسی بڑی بیماری، آپ کو جتنی مرتبہ پڑھتے اور چلتے پھرتے بھی پڑھتے چلے جاؤ، واجب نماز میں قنوت میں پڑھو، سدے میں بھی پڑھ سکتے، بھلے جو حالانکہ دعا نہیں ہے، سدے میں نہیں پڑھنا، قرآن کی آیت نہیں پڑھ سکتے سدے میں، قرآن کی آیت تو مکروہ ہے سدے میں پڑھنا، سوائے کہ دعا ہو. یہ دعا نہیں ہے، کلمۃ الفرج ہے، مگر قرآن کی آیت نہیں ہے تو وہ بھی پڑھ سکتے. تو جہاں یاد آئے رکوع میں زبانی ہو جائے گی، پہلے پرچے میں ڈائری میں لکھ کے کتاب ساتھ میں رکھو، نماز میں پہلے ڈائری میں لکھ لو، یہ توضیح مسائل تو ذرا بھاری ہوگی، چھوٹی سی ڈائری میں لکھ لو اور قنوت کے ساتھ وہ رکھو اور دیکھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ، زبانی ہو جائیں گی تو اس کی ضرورت پیش نہیں آئیں گی. بہت امپورٹنٹ دعا ہے، بہت یہ مشکل کو حل کرنے کے فرض، یعنی آسانی پیدا کرنا، بیماری میں آسانی پیدا کرنا، مصیبت میں آسانی پیدا کرنا. تو یہ عورت کے لیے جو انگزائٹی والی، ڈپریشن کے لیے بہت اچھی دعا ہے. دم کرے کھانے پینے میں بھی، دوا میں خاص جسے سائیڈ ایفیکٹس بچ جائے. جزاک اللہ. پیرنٹ ہی کچھ لوگوں نے جو ہے وہ بیمار ہیں تو ریکویسٹ کی کہ آپ ان کی صحت کے لیے ضرور دعا کیجیے. اچھا نام دیا ہے تو ابھی ہم کرتے ہیں سب مل کے، بس نہیں ایسے پیرنٹ جنرل جی، دعا کرتے. کچھ 2-3 لوگوں کی بس صحت کے حساب سے ریکویسٹ ہے، نام نہیں آیا ہے. ٹھیک ہے، شکر ہے. پروردگار آج یہ بابرکت محفل میں آج بی بی خدیجہ کی شہادت ہم منائے ہیں، آج امام حسن کی ولادت کا ذکر ہم نے کیا ہے، آج جنگ بدر کے سپاہیوں کا ذکر کیا ہے، رسول اکرم، امام علی، یہ سب جنگ بدر کے اہل بدر ہے. اتنے عظیم شخصیت، کئی معصوم میں موجود تھے جنگ بدر میں. خدا یا ہم سب کے واسطہ دیتے ہیں کہ تمام مریضوں کو شفا عاجل اور صحت کامل عطا کر. پدگا باب الحوائج موسیٰ ابن جعفر کا واسطہ، ہر مریض کو جلد از جلد شفا عاجل اور صحت کامل عطا. ہر ایک کا جو آپریشن ہونے والا اس کو آپریشن سے بچاتے، اگر اللہ نے آپریشن تو ایسا جلد از جلد ریکوری ہو جائے کہ معجزہ ہو جائے. خدایا تو ارحم الراحمین، ہمارے گنہگار ہاتھوں کو نہ دیکھ، تو ہماری نہ گنہگار زبان کو دیکھ، جو وسیلہ لے کے تیرے درگاہ میں آئے، رسول اور اہل بیت کا واسطہ، شہداء کربلا، اسیران کربلا کا واسطہ، 1,24,000 انبیاء کا واسطہ، محسنین محسنات اسلام کا واسطہ، تمام مریضوں کو شفا عاجل کامل عطا کر. خاص کر کے جن لوگوں نے خاص درخواست کی ہے، جنہوں نے درخواست نہیں بھی کی ہے مگر ہے مریض، پروردگار سب کو شفا عاجل صحت کامل عطا. پروردگار ہر ایک مصیبتوں سے نجات عطا کر. واسطہ امام زمانہ کا، پروردگار واسطہ امام زمانہ کا ہر ایک کی مصیبت سے نجات عطا کر. پروردگار امام زمانہ کا واسطہ ہر ایک کی جائز حلال حاجت پوری کر دے. پروردگار واسطہ امام زمانہ کا حضرت علی اصغر کا باب الحوائج کا جو بے اولاد کو نیک صالح اولاد عطا کر. پروردگار جو رشتہ کرنا چاہتے ہیں بیٹے کا بیٹیوں کا، پروردگار واسطہ شہزادی معصومہ قوم کا، واسطہ بی بی خدیجہ طاہرہ کا، واسطہ تجھے بی بی زینب کبریٰ کا، واسطہ تمام عظیم خواتین کا، ہر ایک
لڑکا لڑکی کے لیے بہترین شریک حیات عطا. پروردگار جو رزق کے لیے پریشان واسطے امام محمد تقی الجواد کا واسطہ حکیمہ خاتون بنت محمد تقی الجواد کا واسطہ. ہر ایک کی رزق میں وسعت عطا کر, قرض غیب سے ادا کر. جن کی روزی چل رہی ہے اس کو روزی میں وسعت عطا کر دے. جن کا جاب ہے ان کی تنخواہ میں زیادہ سے بڑھا دے. جن کا کاروبار میں برکت کی وسعت پیدا کر دے. آمین. پروردگار سب سے عظیم دعا, خدیجہ کا فرزند تیری آخری حجت, امام حسن کا فرزند تیری آخری حجت کا ظہور میں تاجیل فرما. آمین سبحان. ان کے ہمیں ناصر و مددگار میں شامل فرما. آمین سبحان. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. خدا حافظ. فی امان جزاک اللہ. اللہ طاہرہ آنٹی, جزاک اللہ. شکریہ آپ لوگ سب کا, جزاک اللہ. اتنے گھنٹے سے سنتے رہتے اور دلچسپی کے ساتھ, یہ بھی ایک آپ کا معجزہ ہے. شکریہ طاہرہ آنٹی, آپ اتنا قیمتی وقت نکالتے ہیں ہمارے لیے. ماشاءاللہ اتنا سارا علم ہم کو ملتا ہے. بس پروردگار سے دعا ہے ہم سب کو عمل کی توفیق دے. عالیہ پتا ہے کہ روزے میں بول دینا آسان ہے, روزے میں سننا مشکل ہے. روزے میں سننا نیند آ جاتی ہے. پتا ہے آپ لوگوں کی جہاد مجھ سے بڑی ہے. نہیں آنٹی, لیکن روزے میں آپ بول بھی تو رہے, آپ کے لیے بھی تو صحت اور سب چیزیں ہے نا آنٹی. بہت بہت شکریہ بتایا آنٹی. بہت آپ لوگوں کا بہت شکریہ. جزاک اللہ. خدا حافظ. فی امان. خدا حافظ. خدا حافظ.